پوشم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ، خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. پوشم میری سالس ہے، عالم تیرا پروانہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عالم تیرا پروانہ لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں، اور الحمدللہ سلسلہ وار مرحلہ وار سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس پروگرام میں ڈسکس کی جاتی ہے، مدنی پھول اس میں حاصل کیے جاتے ہیں، بہت خوبصورت باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. اور اب یہ ہمارا سلسلہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت مدینہ کے بعد چوتھے اور پانچویں سال کے انشاءاللہ معاملات آج اس میں بیان کیے جائیں گے. بہت ہی خوبصورت واقعات ہیں، کئی معجزات کا ظہور ہوا، غزوہ خندق کا عظیم واقعہ بھی ہوا، اور بہت کچھ آپ جانیں گے. یاد رہے ہمارے ساتھ پنجابی بولنے والے، سندھی بولنے والے، بروہی زبان میں گفتگو کرنے والے، سندھی زبان میں، پشتو زبان میں گفتگو کرنے والے مبلغین موجود ہیں، اور آپ ہمیں مختلف زبانوں میں کال بھی کر سکتے ہیں. اس سلسلے کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یہ ملٹی لینگویج سلسلہ ہوتا ہے. انگلش میں مبلغ دعوت اسلامی بھی بعض اوقات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ آج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے چوتھے اور پانچویں سال میں کیا تاریخی واقعات ہوئے، اور سیرت طیبہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. کچھ باتیں ایسی ہیں، قربانی کی داستان بھی ہے، عشق بھرے واقعات بھی ہیں، اور معجزات کا ظہور بھی ہے. سنتے رہیں گے تو بہت کچھ سیکھتے رہیں گے. آئیے انشاءاللہ حافظ صاحب سے نعت شریف سنتے ہیں، اور پھر اپنے موضوع کو لے کر آگے چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک ایسا کلام جس میں کچھ معجزات نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھی آپ نے اشارہ فرمایا ہے. آئیے وہ سنتے ہیں. کرم جو آپ کا میں سید ابرار ہو جائے، کرم جو آپ کا میں سید ابرار ہو جائے، کرم جو آپ کا سید ابرار ہو جائے، تو ہر بدکار بندہ دم میں نیکوکار ہو جائے، تو یہ بدکار بندہ دم میں نیکوکار ہو جائے، جو سر رکھ دے تمہارے قدموں میں سردار ہو جائے، جو سر رکھ دے تمہارے قدموں میں سردار ہو جائے، جو تم سے سر کوئی پھیرے ذلیل و خوار ہو جائے، جو تم سے سر کوئی پھیرے ذلیل و خوار ہو جائے، تمہارے فیض سے لا
روشن ہو آقا تمہارے فیض سے لاٹھی مثالیں شمع روشن ہو جو تم لکڑی کو چاہو تیز تر تلوار ہو جائے جو ماشاءاللہ پچھلے سلسلے میں غزوہ احد بیان کرتے ہوئے ہم نے اسی لکڑی کا ذکر کیا تھا جو نبی پاک علیہ السلام نے ایک صحابی کو عطا فرمائی. کیا نام تھا صحابی رسول کا؟ آپ نے ماشاءاللہ بیان کیا تھا. انہوں نے جیسی لکڑی ہاتھ میں لی جو ہے لکڑی جو ہے وہ تلوار بن گئی. اور وہ کتنے عرصے تک صحابہ کرام جو تھے وہ عقیدت کے ساتھ تبرکاً اس تلوار کو اپنے پاس رکھتے تھے. سبحان اللہ. جو تم چاہو تمہارے فیض سے لاٹھی واہ 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 شمع روشن ہو اور جو تم چاہو جو تم لکڑی کو چاہو تیز تر تلوار ہو جائے جو تم لکڑی کو چاہو تیز تر تلوار ہو جائے. اشارہ پائے تو ڈوبا ہوا سورج برآمد ہو. اشارہ پائے تو ڈوبا ہوا سورج برآمد ہو. اٹھے انگلی تو مہ دو بل کے دو دو چار ہو جائے. اٹھے انگلی تو مہ دو بل کے دو دو چار ہو جائے. میرے ساقی میں باقی پلا دے ایک عالم کو جو باقی اور پیاسا ہے تیرا میں خار ہو جائے. قوافی اور مضامین اچھے اچھے ہیں ابھی باقی. قوافی اور مضامین اچھے اچھے ہیں ابھی باقی. مگر بس بھی کرو نوری نہ پڑھنا بار ہو جائے. کرم جو آپ کا ایسے یہ دے ابرار ہو جائے تو یہ بدکار بندہ دم میں کو کار ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انشاءاللہ کرم ضرور ہوگا انشاءاللہ. میٹھے اسلامی بھائیوں 4 سن ہجری ہجرت کا چوتھا سال بہت ہی خوبصورت بڑے تاریخی واقعات ہوئے اور کچھ واقعات ایسے بھی ہوئے جو یقیناً مسلمانوں کے لیے بڑے تکلیف دے دے. قربانی کی بیسیکلی داستان ہے نبی پاک علیہ السلام کی سیرت اور ان کفار مکہ نے نبی پاک علیہ السلام اور صحابہ کرام کا بڑا پیچھا کیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نبی پاک ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے, ان کا وطن بھی چھوڑ دیا, اپنا وطن بھی چھوڑ دیا, اور پھر بھی انہوں نے چین سے نہ بیٹھنے دیا. آپ نے سنا کہ ہجرت کے دوسرے سال ہی غزوہ بدر ہوا, وہاں آ کر گویا پھر انہوں نے حملہ کیا. تیسرے سال غزوہ احد ہوا. اب چوتھے سال کیا ہوا وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. اس سال غزوہ بنو نذیر کے بعد ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہوا, ایک بہت شاندار ایثار کا ایک یوں سمجھیے کہ انداز اختیار کیا کہ جب انصار نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جو بنو نذیر کے جو ہمیں اموال غنیمت ملے ہیں, یعنی مال غنیمت ملا ہے, آپ ایسا کیجئے کہ یہ سارا جو ہے نا ہمارے مہاجر بھائیوں کو دے دیجئے, ہم میں سے اس کوئی بھی کسی چیز کا طلبگار نہیں ہے. پیارے آقا علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور نبی پاک علیہ السلام نے یہ دعا دی, اللہم ارحم الانصار و ابناء الانصاری و ابناء ابناء الانصار, یعنی اے اللہ عز و جل انصار پر
اور انصار کے بیٹوں پر اور انصار کے بیٹوں کے بیٹوں پر رحم فرما. گویا نسل در نسل نبی پاک نے دعا سے نوازا. یہ تھے صحابہ کرام. سبحان اللہ. انصار کون تھے؟ جو مدینے کے آلریڈی رہنے والے تھے. مہاجرین کون تھے؟ جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے. سب نے مل کر غزوے میں شرکت کی، لیکن جب مال غنیمت ملتا ہے تو کہتے حضور ہمارے بھائیوں کو دے دیجیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے. اور پھر نبی پاک نے اس کے بدلے دعا کیسی عطا فرمائی. سبحان اللہ. اسی سال چوتھے سنہ ہجری میں ایک اور واقعہ ہوا. حضرت عبداللہ بن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے تھے. یاد رہے کہ ان کی آنکھ میں ایک مرغ نے چونچ ماری، جس کے صدمے سے وہ رات کو تکلیف کی وجہ سے انتقال فرما گئے. تو یہ ایک سانحہ ہوا. چوتھا ہی سال تھا جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ مطہرہ ہماری امی حضور حضرت بی بی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا. یہی وہ سال تھا جب حضرت ام المومنین بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی پاک نے نکاح فرمایا. اسی سال یعنی 4 سنہ ہجری کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسی برکت عطا فرمائی اور ایک ایسا شرف بخشا. یہ کس کو بخشا؟ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سال وفات پائی. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مقدس پیراہن ان کے کفن کے لیے عطا فرمایا. نبی پاک نے اپنا لباس جو ہے ان کے کفن کے لیے عطا فرمایا. اور سبحان اللہ کرم بالائے کرم یہ کیا کہ ان کی قبر میں اتر کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دستے مبارک سے ان کو قبر میں اتارا اور فرمایا کہ فاطمہ بنت اسد کے سوا کوئی شخص بھی قبر کے دبوچنے سے نہیں بچا ہے. اللہ اکبر. ان کی قسمت پر ہماری جانیں قربان کہ نبی پاک اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہیں اور خود قبر میں تشریف لے آئیں. جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کی قبر میں کرم فرما دیں تو پھر اس کی قبر کیا نور علی نور نہ ہوگی تو کیا ہوگی. مجھے تو وہ سیدی اعلیٰ حضرت کا شعر یاد آ رہا ہے پھر اس پر اس بات پر کہ یہ کتنی بڑی کرم نوازی ہوئی. ہمارے راشد بھائی سے مدنی پھول لیں گے کہ ہم تو تمنا ہی کر سکتے ہیں کہ حضور گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے. آمین. نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے. حضور آپ کی جلوہ گری ہو گئی تو آپ کے تلووں سے جو نور نکلتا ہے اسی کی برکت سے ہمارے جو قبر ہے وہ نور نلا نور ہو جائے گی. سبحان اللہ. گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے. گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے. نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے. نور کا تڑکا ہو پیارے گور کی شب تار ہے. جی حضور راشد بھائی کتنی بڑی کرم نوازی حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی مبارک والدہ پر. جی بے شک حضرت سیدنا مولا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ خوش نصیب افراد جن کو ظاہری دنیا میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل ہوا، ان میں ایک چمکتا دمکتا نام حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو والدہ ہی کے مقام و مرتبے پر رکھتے تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس آ کر بیٹھے ان کے سرہانے اور فرمایا کہ آپ پر اللہ کی رحمت ہو، آپ میری والدہ کے بعد میری والدہ ہیں کہ آپ نے خود پرانے کپڑے پہنے اور مجھے نئے کپڑے پہنائے، خود بھوکے رہ کر مجھے کھلایا اور مجھے آسائشوں میں رکھا، اور جس طرح اولاد کے ساتھ ایک محبت کا معاملہ ہوتا ہے وہ کیا. پھر جب آپ کو غسل دیا جانے لگا تو غسل کے بعد کفن سے پہلے نبی اعظم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنے مبارک نورانی لباس عطا فرمائے اور ان کو کفن کے طور پر وہ عطا فرمائے.
اور ان کی ایک اور فضیلت ہے، صرف کفن کے لیے اپنا مبارک لباس برکت کے لیے ہی نہیں عطا فرمایا، بلکہ سرکار اعظم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی لحد مبارک خود بنائی۔ لحد بنانے کے بعد جنازہ خود پڑھایا اور پھر قبر میں اتر کر ان کے لیے دعا کی۔ وہ میں الفاظ پڑھتا ہوں روایت کے، کتنی ان کے لیے برکتوں والی بات ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک جو اہل اسلام کا عقیدہ ہے وہ بھی واضح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہی بخشتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کے پہنچنے، بخشش کے پہنچنے کا وسیلہ اور ذریعہ اپنے نیک بندوں کو بنایا ہے۔ تو نبی اعظم علیہ الصلوۃ والسلام جو خود بانی اسلام ہیں، توحید کے سب سے بڑے کائنات میں علمبردار ہیں، آپ نے وسیلے کا ذکر فرمایا، اپنا اور دیگر انبیاء کا وسیلہ پیش کر کے ان کے لیے دعا فرمائی۔ اور جب یہ کفن وغیرہ اور یہ سارے معاملات ہو گئے تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آج سے پہلے ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ اتنا اہتمام آپ نے کیا ہو۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنا لباس ان کو اس لیے عطا کیا ہے کہ ان کو جنتی لباس دیا جائے، اور ان کی قبر میں اس لیے اترا ہوں کہ میرے وجود کی برکت سے قبر ان کو نہ دبائے۔ اب وہ دعا کیا تھی؟ حدیث پاک کی بڑی مستند اور شاندار کتاب المعجم الکبیر کے الفاظ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ان کی لحد میں اترے اور رب کی بارگاہ میں عرض کی، اغفر لی امی فاطمہ بنت اسد، اے اللہ میری امی فاطمہ بنت اسد کی بخشش و مغفرت فرما، وَلَقِّنْهَا حُجَّتَهَا، ان کو ان کی حجت یاد دلا، وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مَدْخَلَهَا، اور ان کی قبر، ان کے ٹھکانے کو ان کے لیے وسیع فرما، کشادہ فرما۔ اب دیکھا جائے تو دعا یہاں تک مکمل، لیکن اس دعا کی قبولیت کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنا وسیلہ اور دیگر انبیاء کا وسیلہ پیش کرتے ہیں کہ یہ ساری دعائیں قبول ہوں بحق کی نبی کا والانبیاء الذین من قبلی، اے اللہ یہ ساری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما، اپنے نبی یعنی میری ذات کے حق کے وسیلے سے اور پچھلے انبیاء کے حق کے وسیلے۔ سبحان اللہ۔ چلیں جناب، دعا مانگتے وقت نیک لوگوں کا وسیلہ یہ نبی پاک کی سنت مبارکہ ہے۔ بی بی فاطمہ، حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت مولا علی کی والدہ ہیں، ان کے بارے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صرف 5 ہی میتیں ایسی خوش نصیب ہوئی ہیں جس کی قبر میں خود نبی پاک اترے ہیں۔ وہ 5 خوش نصیب کون ہیں؟ نمبر 1 بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت بی بی خدیجہ کا ایک لڑکا، ایک بیٹا تھا، تیسرے نمبر پر عبداللہ مزنی جن کا لقب ذوالبجادین ہے، یہ بھی وہ صحابی ہیں جن کی قبر میں نبی پاک اترے تھے، اور نمبر 4 بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ حضرت ام رومان، اور 5ویں حضرت فاطمہ بنت اسد، یہ حضرت علی کی والدہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے بی بی فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر میں جب اتارا تو پھر ایک جملہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ فاطمہ بنت اسد کے سوا کوئی شخص بھی قبر کے دبوچنے سے نہیں بچا ہے، یعنی قبر انہیں گویا نہیں دبائے گی۔ کیا بات ہے نبی پاک علیہ السلام کے فیضان کی، اور اس سے سیکھنے کو کیا ملا؟ یہ ایک تو شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ چلی، ایک تو عقیدے کی بات پتہ چلی، پھر اپنے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے ہے۔ بعض اوقات ہمیں کوئی مقام مل جاتا ہے، ہمیں کوئی نام مل جاتا ہے، دولت شہرت مل جاتی ہے، بندہ بھول جاتا ہے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے ہاتھ پکڑا تھا، جنہوں نے انگلی پکڑ کے چلایا تھا، جنہوں نے ہماری غربت میں، ہمارے بچپن میں ہمارا ساتھ دیا تھا، انسان انہیں بھول جاتا ہے۔ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو احسان فراموش نہیں ہوتا، وہ ان لوگوں کو یاد کرے۔ اور سچ بتاؤں، یہ جو ریئیکشنز ہوتے ہیں نا، جب آپ ان کے ساتھ اپنی جس کو کہیں کہ جب ان کو ضرورت ہے اور آپ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے تو پھر دل سے دعائیں بھی نکلتی ہیں۔ تو یہ نبی پاک کا انداز سکھا رہا ہے ہمیں کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے مرحومین کے ساتھ ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے۔ لوگ بھول جاتے ہیں لوگوں کو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ 4 سنہ ہجری کا ایک شاندار واقعہ، اللہ اکبر، اس شخصیت کی ولادت ہوتی ہے سبحان اللہ جنہیں جنتی نوجوانوں کا سردار کہا جاتا ہے، جنہیں امام عالی مقام کہا جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولادت ہے 4 شعبان 4 سنہ ہجری کو، سبحان اللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بھی ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ اب ناظرین، اور بھی بہت سارے واقعات ہوئے، مگر اس سال ایک بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ ہوا، اور قربانی کی، ظلم و ستم بھی کیسا تھا اور قربانی بھی کیسی تھی، ڈیووشن بھی کیسی تھی، نبی پاک سے محبت کا انداز بھی کیسا تھا۔ اسفان اور مکے کے درمیان ایک علاقے کا نام ہے رجیع، اور یہاں کی زمین 7 صحابہ کرام کے خون سے رنگین ہوئی، اس لیے اس واقعے کو سریہ رجیع کہا جاتا ہے۔ یہ دردناک سانحہ بھی 4 سنہ ہجری ہی کو ہوا۔
اس کا واقعہ یہ ہے کہ قبیلہ عزل وقارہ کے چند آدمی پیارے آقا، دیکھیں دھوکہ کیسا دیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں اس قبیلے کے لوگ اور کہتے ہیں کہ ہمارے قبیلے والوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، آپ چند صحابہ کرام کو ہمارے ساتھ بھیج دیں اور ہماری قوم کو وہ عقائد و اعمال سکھائیں. آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا رانگ وہ ہے اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہمیں دین سیکھنا ہے، ہمارے ساتھ کچھ صحابہ بھیجیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 صحابہ کرام کی ایک جماعت بنائی، حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں انہیں روانہ کر دیا. جب یہ مقدس قافلہ مقام رجی پر پہنچا، یہ مکہ شریف سے تھوڑا آگے اسفان اور مکے کے درمیان جگہ ہے، تو ان غدار کفار نے بدعہدی کی اور قبیلہ بنو لحیان کے جو کافر تھے ان کے 200 افراد پہلے سے ریڈی تھے اور انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا. مسلمان اپنے بچاؤ کے لیے اونچے پہاڑ پر ٹیلے پر چلے گئے، وہاں سے وہ پتھراؤ کرتے تھے، یہاں سے وہ تیر مارتے تھے. آخرکار انہوں نے ایک اور جس کو کہیں ڈرامہ کیا، ایک اور دھوکہ دینے کی کوشش کی کہ چلیں ٹھیک ہے ہماری لڑائی نہیں ہے، آپ لوگ نیچے آ جائیں، ہم آپ کو امان دیتے ہیں. مگر حضرت عاصم بن ثابت جو اس قافلے کے لیڈر تھے، انہوں نے کہا کہ میں کسی کافر کی پناہ میں آنا گوارا نہیں کرتا. انہوں نے بہرحال جواں مردی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا اور 6 صحابہ جو تھے وہ شہید ہو گئے. اب حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیونکہ یہ وہ ہستی تھے جنہوں نے جنگ بدر کے دن بڑے بڑے کفار قریش کو قتل کیا تھا، تو جیسی کفار مکہ کو خبر ملی کہ حضرت عاصم شہید ہو گئے تو ان ظالموں نے مقام رجی پر اپنے چند لوگ بھیجے کہ ان کے جسم کا کوئی ٹکڑا کاٹ کے لاؤ تاکہ ہمیں کنفرم ہو جائے کہ حضرت عاصم ہی شہید ہوئے ہیں. حالانکہ کیا کہہ کے لے کر گئے تھے کہ ہمیں دین سکھائے، ہمیں ایسے لوگ دیں جو ہم اسلام لانا چاہتے ہیں. اچھا جناب، اب کیا ہوا جب حضرت عاصم کی جسم سے ٹکڑا کاٹنے کے لیے آگے آئے نا، تو اب انہوں نے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ کی ایک کرامت دیکھی کہ لاکھوں کی تعداد کی شہد کی مکھیوں نے آپ کی لاش کو گھیر لیا تھا، کوئی ان کو ہاتھ ہی نہ لگا سکا، ان کے لیے ناممکن ہو گیا کہ وہ جسم کا کوئی حصہ کاٹ سکیں. تو یہ کفار مکہ تو وہاں سے واپس ہو گئے. اب 3 صحابی بچ گئے، حضرت خبیب، حضرت زید بن دسنا اور حضرت عبداللہ بن طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کفار پر اعتماد کر لیا کہ یہ ہمیں امان کی بات کر رہی ہے. آگے آئے تو اب یہ جب قریب آئے تو انہوں نے کیا کیا کہ اب رسیوں سے باندھنا شروع کر دیا. کہا تم نے تو کہا تھا امان دے رہے ہو اور یہ پھر وعدہ خلافی. تو حضرت عبداللہ بن طارق نے پھر ان سے جو ہے وہ گویا لڑائی شروع کی. ان ظالموں نے عبداللہ بن طارق کو بھی شہید کر دی. اب 2 صحابی رہ گئے. اب ان کی ذرا داستان سنیے گا ناظرین. ان دونوں صحابہ کو چونکہ وہ باندھ چکے تھے، اب وہ کچھ کر نہیں پاتے تھے. اب ان کفاروں نے ان دونوں صحابہ کو جا کر مکے میں بیچ ڈالا. اب وہاں کے لڑکوں نے خریدا اور کہا کہ ہم ان کو اس لیے قتل کریں گے کہ اپنے والدین کے خون کا بدلہ لیں گے. بدر کے مارکے کے بعد ایک ایک بندہ گویا وہاں خون کا پیاسا تھا. تو اب حضرت زید بن دسنا کو امیہ کے بیٹے صفوان نے اس لیے خریدا کہ اب میں نے ان کو قتل کرنا ہے. حضرت خبیب کو کافروں نے چند دن قید رکھا، پھر حدود حرم کے باہر لے جا کر سولی پر چڑھا کر آپ کو بھی قتل کر دیا، شہید کر دیا. حضرت خبیب کا کمال دیکھیں ناظرین. اب میں جو اصل اس پورے واقعے کی جو بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حضرت خبیب کہتے ہیں مجھے مارنا چاہتے ہو، مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو، صرف 2 رکعت مجھے مہلت چاہیے مرنے سے پہلے پڑھنے کی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لے. حضرت خبیب نے 2 رکعت نفل پڑھی اور بڑی جلدی پڑھ کے سلام پھیر کے واپس آ گئے. تو کہا میرا جی تو بہت چاہا زندگی کی آخری نمازیں دل لگا کر طویل پڑھوں، مگر مجھے یہ خیال تھا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں، اس لیے میں نے جلدی نماز پڑھ لی، ورنہ میری آخری نماز تھی. میرا جی چاہ رہا تھا میں سے اور سجدوں کو طول دوں، رکوع لمبے کروں. اور پھر ان جب ظالموں نے آپ کو سولی پر چڑھایا تو حضرت خبیب نے جو اشعار پڑھے ناظرین ذرا سنیے. آپ کہتے ہیں فلستو ابالی حینا اقتلوا مسلمن علی ای شکن کان اللہ مسرعی. جب میں مسلمان ہو کر قتل کیا جا رہا ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں کس پہلو پر قتل کیا جاؤں. وذالک فی ذات الہی وان یشاء یبارک علی اوصال شلب ممزعی. کہتے ہیں یہ سب کچھ خدا کے لیے ہے، اگر وہ چاہے گا تو میرے کٹے پٹے جسم کے ٹکڑوں پر برکت نازل فرمائے. اللہ اکبر. بہرحال آپ کو شہید کر دیا گیا. اب حضرت خبیب کی قبر کے بارے میں سنیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو مدینے میں تھے. اب وہاں حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے وحی کے ذریعے خبر دے دی کہ حضرت خبیب کو بھی ان ظالموں نے شہید کر دیا ہے
اور सूली पर लटकाया हुआ है। अच्छा, सूली पर लटकी हुई थी आपकी लाश। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मदीना मुनव्वरा में अनाउंस किया कि कौन है जो खुबैब की लाश को सूली से उतार कर लाया, उसके लिए जन्नत की बशारत है। अच्छा, पता भी था कि दुश्मनों का घेरा है। अब क्योंकि जिन लोगों ने कह कर ले गए थे कि आप हमें दें, हम तबलीग करेंगे उनके जरिए, और उनको शहीद कर दिया, अब किसको भेजें? अल्लाह अकबर। ये बशारत सुनकर हजरत जुबैर बिन अव्वाम खड़े हो गए, हजरत मिक़दाद बिन असवद खड़े हो गए कि हुजूर हम इस बशारत को पाएंगे। और ये दोनों रात को छुपते छुपाते उस मकाम में पहुंचे। ये मकाम एग्जैक्टली कौन सा है? ये मकाम तनईम है। यानी आज जहां पर मस्जिद तनईम भी है, मस्जिद उमरा भी है, ये इसके आसपास का कोई मकाम किताबों में लिखा है। हजरत खुबैब की लाश मुबारक सूली पर चढ़ी हुई थी। 40 कुफ्फार पहरा दे रहे थे, लेकिन वो पहरे देते देते सो रहे थे। हजरत इन दोनों हजरात ने सूली से लाश को उतारा, घोड़े पर लेकर चल पड़े। लेकिन 40 दिन हो चुके थे उस लाश को सूली पर, मगर जिस्म वैसे ही तरोताजा था, खून टपक रहा था आपके जिस्म से। सुबह को कुरैश ने जब देखा कि वो लाश कहां गई, तो 70 तेज रफ्तार घुड़सवार जो है उनके पीछे दौड़ाए गए, इन दोनों हजरात के पास पहुंच गए गिरफ्तार करने के लिए। तो इन दोनों हजरात ने देखा कि ये कुरैश तो हमें गिरफ्तार कर लेंगे, तो उन्होंने हजरत खुबैब की लाश को उतार कर जमीन पर रखा। खुदा की शान देखें कि जमीन फटी और लाश उस जमीन के अंदर चली गई और जमीन बंद हो गई। अल्लाह अकबर। जमीन इस तरह बराबर हो गई कि फटने का नामो निशान भी नहीं था। यही वजह है कि हजरत खुबैब रदी अल्लाह तआला अन्हु का लकब बली उल अर्द, यानी जिनको जमीन निगल गई, ये उनका लकब बना। उसके बाद इन हजरात ने कहा कि अब तुमने जो करना है कर लो। लाश मुबारक तो गोया सिक्योर हो गई। कहा वो अल्लाह के शेर हैं, अब लड़ना है तो लड़ लो, वरना हमारा रास्ता छोड़ दो। उन्होंने देखा अब लाश तो इनके पास है नहीं, उन्होंने रास्ता छोड़ दिया। अब ये दोनों हजरात मदीने पहुंचे। अब बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में लाश लेकर तो नहीं आए। तो कहा हुजूर ऐसा ऐसा हुआ, हम तो गए और मुबारक लाश को जमीन ने निगल दिया। तो जिब्रील अमीन प्यारे आका की बारगाह में मौजूद थे। कहा हुजूर ये आपके दोनों यार सच्चे हैं, ऐसा कारनामा किया है कि हम फरिश्तों को भी इन पे फख्र है। ऐसी बहादुरी वाला काम इन्होंने किया कि इन्होंने लाश मुबारक को वहां से निकाला। तो बहरहाल ये है साहबाए किराम, ये है नबी पाक के जानिसार और वफादार के जान दे देते थे इस्लाम के लिए। एक और वाकया सुनिएगा नाज़रीन। हजरत ज़ैद बिन दसना, अब एक साहबी रह गए ना जिनको बेटा ले गया था बनु उमैया का कि मैंने कत्ल करना है। उसने क्या किया, कत्ल का तमाशा लगाने के लिए कसीर तादाद में लोग जमा किए। अब सूली पर चढ़ाया, तलवार हाथ में ली, और उनका सरदार कहता है ए ज़ैद सच कहना, एक सवाल करता हूं, तुम्हारी जगह इस वक्त तुम्हारे नबी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल कर दिए जाते तो क्या तुम पसंद ना करते? तुम मारे जा रहे हो उनके नाम पर। अल्लाहु अकबर। हजरत ज़ैद की वफादारी तो देखो, इश्क रसूल तो देखो। कमरे में बैठकर, पंखे में बैठकर, ठंडे पानी पीकर इश्क रसूल का दावा करना और है, सूली गले पे लगी हुई हो, हाथ में दुश्मन तलवार लिए खड़ा हो और सवाल किया जा रहा है। हजरत ज़ैद कहते हैं, जज्बात में भर्राई हुई आवाज में कहते हैं कि खुदा की कसम, मैं अपनी जान को कुर्बान देकर देना अजीज समझता हूं। प्यारे आका शहीद हो तो दूर की बात है, मेरे आका के मुकद्दस पांव के तलवे में कांटा चुभ जाए, मैं इससे ज्यादा पसंद ये करता हूं कि मुझे शहीद कर दिया जाए, नबी पाक को कोई तकलीफ ना पहुंचे। अल्लाह अकबर। शायर लिखते हैं ना, मुझे हो नाज किस्मत पर अगर नामे मोहम्मद पर, ये सर कट जाए और तेरा कफे पा उसको ठुकराए। ये सब कुछ है गवारा पर ये मुझसे हो नहीं सकता कि उनके पांव के तलवे में एक कांटा भी चुभ जाए। अल्लाह अकबर। उनका सरदार क्या कहता है नाजरीन, कहता है मैंने बड़े बड़े मोहब्बत करने वालों को देखा है, बड़े बड़े अपने सरदार के मुहिब्बीन को देखा है, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिकों की मिसाल नहीं मिल सकती है। अल्लाह अकबर। फिर उनको भी शहीद कर दिया गया। नाजरीन, सन 4 हिजरी का ये वाकया मुझे और आपको बहुत कुछ दर्स देता है कि सहाबाए किराम ने अपने आका के नाम पर अपने सर कटाए, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए कुर्बानियां दी। और इनका ये ख्याल होता था, आपने ग़ज़वा उहद में भी सुना वाक़े में, कि चेहरा आगे ले आते, सीना आगे ले आते, जो कि हमें कुछ होना हो तो हो जाए, हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जरा सी भी खराश ना आए। नाज़रीन, ये थे साहबा। क्यों ना हम साहबा से प्यार करें, क्यों ना हम इनकी गुलामी की बात करें। ये नबी पाक के सच्चे दोस्त और सच्चे जानिसार थे।
اللہ پاک ان کے صدقے ہمیں عشق رسول کی دولت عطا فرما. اے کاش ہم نبی پاک کے واقعی سچے غلام بن جائیں کہ جب ہم پر بھی کوئی ایسی موقع آئے کہ نبی پاک کے دین کے لیے قربانی دینی پڑے, کچھ مال خرچ کرنا پڑے, کچھ وقت دینا پڑے, کچھ قربانی دینی پڑے, تو اس وقت یہ نہ سوچیں کہ میرا کیا ہوگا. میں یہ کہوں کہ نبی پاک کے نام پر سب قربان. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, کروں تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. کرو تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, کرو تیرے نام پہ جاں فدا, نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کچھ کالز بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی, سلسلہ عالم تیرا پروانہ ماشاءاللہ عز و جل بہت اچھا ہے. اللہ عز و جل عبدالحبیب بھائی کو شاد و آباد رکھے. عبدالحبیب بھائی سے عرض ہے, آپ تو ماشاءاللہ عز و جل آپ کی زلفیں بھی جو ہے وہ آ گئی ہیں, کیا فرماتے ہیں کتنے عرصے کے بعد جو ہے وہ اب آپ کی زلفیں آئی ہیں, کچھ اس تعلق سے اگر ارشاد فرما دیں تو. مدینہ مدینہ ماشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں حاجی حسان آزاد تاری تشریف لائے ہیں. حسان بھائی سے عرض ہے اگر ہو سکے تو کوئی پنجابی کلام سنا دیں تو آپ کی کرم نوازی ہوگی. دعاؤں کی مدنی انتجا ہے. جزاک اللہ خیرہ. انشاءاللہ سے دیکھتے ہیں لوگ. کمال ہے. ایک ایک چیز نوٹ کرتے ہیں بھائی. ہاں, مجھے خود بھی بڑی خوشی ہے کہ آفٹر لانگ ٹائم, اس حوالے سے خوشی ہے, جس وجہ سے زلفیں آئی ہیں اس حوالے سے خوشی نہیں ہے, زلفیں آ گئی ہیں اس حوالے سے خوشی ہے کہ اس سن, کیونکہ آج کل ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بڑا اس کی ترغیب بھی ہے, پہلے بھی تھی, اب ماشاءاللہ دوبارہ ایک نئے انداز سے. تو الحمدللہ میں نے کل ہی زلفیں کٹوائیں اور مطلب مجھے بھی اچھا لگ رہا ہے. الحمدللہ اللہ پاک استقامت ہمیں سنتوں پر دے, اور اب بس جلدی جلدی مدینے کی حاضری بھی ہو جائے, دعا کریں تو یہ وہاں جا کر قربان بھی ہو جائے انشاءاللہ. ہاں, کتنے عرصے بعد تو آئے, مجھے بھی سچی بات ہے یاد تو نہیں, ایک میری بچپن کی تصویر ایک وائرل ہے جس میں زلفیں ہیں, لیکن 15 سال تو مجھے لگتا ہے کہ غالباً ہو گئے ہوں گے. بہرحال اچھا, اب چلے کئی لوگوں کو جواب بھی مل گیا نا, اس طرح بھی میسج کرتے تھے عبدالحبیب بھائی زلفیں کیوں نہیں رکھتے ہیں, تو بھائی چلیں زلفوں کا موقع بھی مل گیا موقع. اچھا, اب ہم پنجابی نعت بالکل سنیں گے, اگلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. بھائی صاحب ماشاءاللہ اللہ پاک نے آپ کو بہت مرتبہ مکہ مدینہ کی حاضری نصیب فرمائی. اللہ پاک آپ کو بار بار بادم حاضریاں نصیب فرمائے. بھائی صاحب سبز گنبد کے اوپر ایک چھوٹی سی کھڑکی ہے, تو تصویروں میں بھی وہ نظر آتی ہے, تو برائے کرم ہمیں وہ بھی ذرا بتا دیں کہ وہ کیوں بنی ہوئی ہے اور اس کی تاریخ کے بارے میں آپ کے پاس کیا معلومات ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو ہم نے سنا اس کے بارے میں وہ یہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد اب بارش نہیں ہو رہی تھی, تو اس وقت صحابہ کرام علیہ رضوان نے یہ مشورہ کیا کہ کیونکہ نبی پاک کی قبر منور کے اوپر ایک روشن دان کھول دیا گیا کہ آسمان اور قبر منور کے درمیان جو ہے کوئی یوں سمجھے کہ پردہ نہ رہے, تو اس کے بعد ماشاءاللہ شدید بارشیں ہوئیں اور جو قحط سالی تھی وہ دور ہوئی. تو پھر عاشقان رسول نے جب گنبد خضرا بنایا تو اس نشانی کے طور پر اس کھڑکی کو جو ہے وہ باقی رکھا ہے. تو بیسیکلی یہ اس یادگار یا اس وقت کی نشانی ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ بتانے والے یہی بتاتے ہیں, کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عین قبر منور تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ کھڑکی ہے, ورنہ چاروں طرف سے قبر منور کو سیسا پلائی ہوئی دیوار سے بند کر دیا گیا اور اس کے اوپر گنبد خضرا ہے. تو وہ ایک کھڑکی ہی ہے, وہ کھولی نہیں جاتی, لیکن وہ کھڑکی اب بھی موجود ہے. چلیں اب انشاءاللہ ہم اپنے اسلامی بھائیوں کی طرف چلتے ہیں. مختلف زبانوں میں انشاءاللہ کچھ مدنی پھول لیتے ہیں جو اب تک کی گفتگو ہوئی ہے سن 4 ہجری کے جو واقعات. تو انشاءاللہ راشد بھائی تسی ہن ساڈے نال پنجابی وچ گل کرو انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ہجرت دا جڑا چوتھا سال ہے وہ بھی قربانیاں دی ایک عظیم داستان ہے. صحابہ کرام دے مختلف واقعات رکن شورا بیان کیتے کہ صحابہ کرام اپنی جان دا نذرانہ پیش کرنا واسطے بھی کوئی پسو پیش نہ کیتی اور کتنیاں اذیتاں برداشت کر کے اسلام دی آبیاری کیتی. اللہ تعالیٰ صحابہ کرام دی انہاں قربانیاں دی سن قدر بھی کرنا دی توفیق عطا کرے. ساڈے کولو اج جان دی
قربانی دا مطالبہ نہیں ہو رہا، اللہ عافیت عطا فرمائے مسلمانہ دے حالت ہے، صرف وقت دا اور اپنی کوششاں دا مطالبہ ہی ہے۔ الحمدللہ امیر علیہ سنت دا جڑا ایک دتا ہوا مدنی ذہن ہے اور مدنی مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام دی ان قربانیاں قدر کرنا دی توفیق عطا کرے۔ آپ بھی کچھ بروئی زبان میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہراٹم نن 4 ہجری نا طرفا دینا نظر کی نا قربانی تا عظیم و داستانس ننا مونا بریک اور خاص طور پر ہرانی واقعات ذکر کرے افتڈی حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نا مبارک شہادت نا واقعہ بعض دردناک اور بعض اسے جوانوں واقعہ سے عشق رسول لی اور قربانی تکن بیدار کرنے کن کہ کافرہ گھرٹم حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ قید کرر اور پارر کہ نن اینو نے اسلام نہ پنا نن نے اینو نبی نہ پنا شہید کینا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ پارے کہ کنے اللہ وہ ارا رکعت نفل خوانف تینا اللہ نہ بارگاٹی کفارک محلت تسود ہے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ زو ارا رکعت نفل خوانا اور بس کافراتا مونا پہ کنا تو دا است خواہی کہ ای پورا زندگی نماز دینا وقت کی طرف کہ دا کنا آخر کو نماز ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ نمدہ پارو رہے کہ اینو خبیب خلیص لیکن ای نما حاضرت مونا کافرہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ شہید کرے اور مبارک لاشت سولیا ٹنگار حضور نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ ٹی موجود اسک وہی نا ذریعت اللہ تبارک و تعالی تینا آخر کو نبی دا خبر تسک کہ خبیب نا لاش سولیا ٹنگو گے۔ نبی کریم علیہ السلام مدینہ ٹی اعلان فرمائے فے کہ ہرا بندہ خبیب نا لاش سولیان دھڑفے اور کن جنتے دہراتم خبر صحابہ کرام علیہم الرضوان بنگو حضرت مقداد بن اسود اور ایلو اسپین صحابی رسول حاضر مسو شامنا سفر کرے رہا اور دیٹ تینے ڈھکا رہا ہنہ ورٹ حضرت خبیب نا مبارک لاش سر مسو ہرار کہ چھاروں طرفان کافرہ پہرت نہیں ہٹیو چوکیداری کنی ہٹیو شامنا ٹیمے کھلتا خاچو کو 40 تقریباً چوکیدار خاچو کسو ہنہ موقع غنیمت سمجھار اور مبارک لاشے شیف تڑفر صوبانہ دا کافرہ بیدار مسو ہرار لاشے مبارک لاشے خنتوس پریشان مسو اور دا صحابی تا کرے تاکو بیٹھی روانہ مسو ایڑے دا صحابی سمجھار کے دا سندنے کافرہ تو گرفتار کی رہا مبارک لاشے گھوڑا غان زمین اتخار اللہ نا دا شان اور اللہ نا دا قدرت مسک کہ زمین تل مسک اور حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ مبارک جسم مبارک لاش زمین اٹی ہنا اور زمین حضرت خبیب نا مبارک جسم محفوظ کرے۔ ہراٹم دا صحابی نبی کریم علیہ السلام نے بارگاہ حاضر مسو تو ایک ان اللہ تبارک و تعالی حضرت جبریل امین رائی کرے اور فرمائے فے اے جبریل علیہ السلام ہنک نگنا آخر کو نبی دا خبر ایت کہ نا ہرا ہرتو ما یارا ہمو کارے میں کرے نو ہراڑا آسمانٹی فرشتہ بھی ناز کی رہا۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے صحابہ کرام اور جتنی بار جس زبان میں ان کے واقعات سنیں گویا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ہمارے سندھی مبلغ سے کہیں گے سائیں یہ واقعات تو ہم سن رہے ہیں، میسج کیا ملتا ہے؟ جو یہ صحابہ کرام ہیں کیا قربانی دیتے ہیں، کس طرح نبی پاک پر جانثاری کے واقعات ہیں، اور آج ہم دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ تمام کرو چونا سائیں۔ ماشاءاللہ عبدالحبیب بھا جے ہیں کہ خوبصورت انداز سے سنے 4 ہجری 4 سال کے ماشاءاللہ بیان فرمایو ہے پان ارشاد فرمائے تو مقصدہ انما اساں کے سبق ملے شاہ تھو حقیقت میں جگہ ڈیٹھو نے تو سرکار تو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جی بارگاہ میں انہیں جے نالے تے انہیں جی محبت میں مجھے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جی عشق و محبت میں یہ صحابہ کرام پنجے جانن جو نظرانو پیش کیو۔ عبدالحبیب بھا ہکڑے واقعے کے مقصدہ ڈاڑے سونے انداز تھا بیان کیو تو ان صحابی جہیں پنجے جان جا نظرانہ پیش کیا ان صحابی چو تو سرکار تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جے ہکڑو کنڈو لگن تو ماں برداشت نہ تو کرے سگا پنجی جان تو ڈئی سگا تو لیکن کنڈو برداشت نہ تو کرے سگا۔ انہوں سبق ملیو تو صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین حضور جے نالے تے ان جے فرمان تے ان جے نالے تے سب کچھ قربان کرنے لے تیار ہا۔ تو جدے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جے نالے تے صحابہ کرام پنجی جان قربان کن تپو ان صحابہ کرام سا چھو نہ پیار کجے، چھو نہ ان جے فیضان کے عام کجے، چھو نہ ان صحابہ کرام سا محبت کجے۔ ان 4 ہجری والے واقعے میں تو بے شمار واقعہ رونما تھا۔
हर सहाबी पंहिंजे अंदाज़ सां हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे नाले ते सभु कुझु क़ुर्बान कयो। पर क़ुर्बान वञे हुई जेको वाक़ियो साईं बयानु कयो, मुंहिंजे मौला अली मुश्किल कुशा शेर ख़ुदा सैयदना अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम जी वालदा माजिदा अम्मा सैयदा फातिमा बिनत असद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो जॾहिं वफ़ात जो आख़िरी वक़्तु, जॾहिं इंतकाल जो आख़िरी टाइम हो, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पण जलवा अफ़रोज़ हा। ऐं उन वक़्तु मुंहिंजे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिमा बिनत असद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खे इरशाद फरमायो, ए फातिमा बिनत असद, तो असां सां मूंसां अमड़ जहिड़ो प्यार कयो, पाण खे बुखायल रखियो, असांखे खारायो, पाण खे उञायल रखियो, असांखे पीआरियो। अम्मा साईं जो जॾहिं इंतकाल थी वियो, उन खां पोइ गुसल जे मामलात में खां जॾहिं फारिग थिया त मुंहिंजे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजो लिबास मुबारक फातिमा बिन असद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खे अता फरमायो। एतिरे क़दर जो रिवायत में आहे त सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा साईं जी लहद में क़बर में बि पाण लाथो ऐं लहद खे बि पाण तयारु फरमायो ऐं पाण फरमायूं त मां पंहिंजो लिबास इन जे करे ॾिनो जो इनखे इहो जन्नती लिबास ऐं लहद में मां इन जे लाइ लथुसि त दुनिया भर जे हर माण्हू खे क़बर दबाईंदी, लेकिन फातिमा बिन असद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खे क़बर न दबाईंदी। मिठा मिठा इस्लामी भाइरो, मदनी चैनल जे नाज़रीन, अल्लाह ताला जो ख़ासि करम आहे, मुंहिंजे प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो निगाह करम आहे। इन मां असांखे इहो हिकिड़ा माना वाक़ियो असां ॿुधी करे असांखे इन शइ जे लाइ पंहिंजी तरबियत करणु घुरिजे त सहाबाए कराम सां मोहबत, हुज़ूर जे नाले ते सभु कुझु क़ुर्बान करणु, ऐं जेको क़ुर्बान करे थो वरी उन सां आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छा छा न उनखे अता फरमाइनि। अल्लाह ताला असांखे सहाबाए कराम जी इश्क और मोहब्बत सां ज़िंदगी गुज़ारण जी सादत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। जी अख्तर भाई क्या फरमाएंगे? माशाअल्लाह। तमा ख़ुगू इस्लामी रुड़ो मदनी चैनल कतुन को अब्दुल हबीब बन जमुंगा इंशाअल्लाह पदे सिलसिला के द हिजरत सलोरम और पिंसम काल खबर बकई आगे के हज़रत सैयदना अली रदी अल्लाह तआला अन्हु तागे चे मोर वफात शयुबा दे बारा के नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा खबर कड़े जमा दा मोर न पस दा जमा मोर वा अटूल खबर तासो वा खाली यो खबर बके कोमा चे मुंग के हर मुसलमान दा दुआ गवाड़ी चे या अल्लाह जमा पा कबर के दे रसूलुल्लाह जलवे राशे और दा दुमर खुश नसीब वा चे दई न मख के द रसूलुल्लाह जलवे पा कबर के दन रागले वे दल बसे अल्लाह वर्ता ख नसीब वर्कड़ वर्ता अब या तासो द राशिद भाई ना का पूरा अरबी मतन सरा अल मोजमुल कबीर हवाला से हदीस पाक में मौरे दो अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ वक्ता दई दा पारा अबिया दाइम वर्ता चे या अल्लाह दा दुआ जमा दा वसीले ना और दा डोर नबियों सदके ना वसी उना दा दुआ कबूल का तो वसीले सरा दुआ वक्तुल खुद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सुन्नत मुबारका दा वाक़यात को ढेर जगह दी दा हज़रत खुबैब रदी अल्लाह तआला अन्हु चे तासो ला गई फांसी दर कोला तासो आखिरी ख्वाहिश था तासो बस मां 2 रकाता नफल लपरे दे तासो 2 रकाता नफल और जर मोकड़ और दाम वर्ता हुए चढ़ में खुदा वही चे टूल अशपा पदे 2 रकाता नफलून के 13 कमा खुदा से बोचे दे ओ यारे दो अजदा मर्ग ना नहीं यारे कमा दा कछा दमा खोगु इस्लामी रुणो चे आखिरी वक्त रे मख के वर्ता मर्ग कारी अबिया ख्वाहिश दा कई नमाज चे 2 रकाता नफिलो कमा आ मुंगा पकोर के नासो मुंगना मुंजुना काजाशी दा संगश के रसूल दे बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला दे दाई आशिकाने सहाबा दस सदके ना मुंगला दुमना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इश्क नसीब के आमीन या रब्बल आलमीन। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। 4 सने हिजरी के कुछ वाक़यात हमने सुने। अब चलते हैं नबी पाक के मुबारक हयात तैयबा के 5वें साल हिजरत मदीना के बाद, जिसको 5 सने हिजरी कहा जाता है। नाजरीन, सहाबाए किराम भी कमाल की शख्सियात हैं। मैं अब जो वाक़या सुनाने जा रहा हूँ, बाप और बेटे का ताल्लुक।
بیٹا جو ہے وہ باپ کے لیے یقیناً بہت محبت کرتا ہے اور باپ بیٹے سے بہت محبت کرتا ہے، مگر صحابہ کرام نے جب جہاں جہاں یہ دیکھا نا کہ جب کسی والد مسلمان نے، نبی پاک کے صحابی نے دیکھا کہ بیٹا معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دشمنوں کی طرف سے آیا ہے، تو وہاں بیٹے کو نہ دیکھا، نبی پاک کی محبت کو دیکھا، اور بیٹے نے جب باپ کا یہ حال دیکھا۔ اب ذرا واقعہ سنیے گا، انصار اور مہاجرین صحابہ تھے اور مل کر رہتے تھے، غلط فہمی شیطان نے ایک بار پیدا کر دی اور یوں سمجھیے کہ کچھ چپکلش سی ہو گئی، کچھ معاملہ بڑھنے لگا۔ تو منافقین کا جو سردار ہے عبداللہ بن ابی، اس کو شرارت کا موقع مل گیا۔ اس ظالم نے ایک بڑا ہی خطرناک جملہ کہا کہ سمن کلبک لیأکلک، یعنی یہ تو ایسا ہی ہو گیا، انصار سے کہتا ہے کہ تم اپنے کتے کو فربا کرو اور وہ تمہیں کھا ڈالے۔ تم انصاریوں نے ہی جو ہے معاذ اللہ مہاجرین کا حوصلہ بڑھا دیا ہے، اب ان مہاجرین کی مالی امداد بالکل بند کر دو، یہ لوگ جب ذلیل و خوار ہو جائیں گے، اور یہ معاذ اللہ کہتے ہیں کہ ذلیل و خوار ہیں، ہم عزت دار ہیں انصار، یعنی اب تعصب کی بات، اور اگر اب مدینہ پہنچے تو انہیں یقیناً مدینے سے نکال دیں گے۔ عبداللہ بن ابی نے یہ کہا انصار صحابہ کرام سے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب شور و غوغا دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، معاملہ کیا ہے، تو نبی پاک تشریف لائے اور آتے ہی پیارے آقا نے فرمایا کہ کیا تم لوگوں نے زمانہ جاہلیت کی طرح نعرہ وغیرہ لگانا شروع کر دیا ہے؟ نبی پاک کا جمال نبوت دیکھا، شیطان نے جو کام کیا تھا مگر یا دیدار جانا کیا تو انصار اور مہاجرین سب ٹھنڈے ہو گئے، سب شیر و شکر ہو گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چند جملوں نے جو ہے وہ سارا جو معاملہ تھا اس کو کول ڈاؤن کر دیا۔ مگر جب عبداللہ بن ابی کی وہ بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو پتا چلا کہ اس نے یہ کہا تھا انصار صحابہ سے مہاجرین کے بارے میں، تو نبی پاک سے عرض کی حضور مجھے اجازت دیجیے، میں اس منافق کی گردن اڑا دوں گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہایت نرمی سے حضرت عمر کو سمجھایا کہ اے عمر ایسا نہ کرو، ورنہ کفار میں یہ خبر پھیل جائے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساتھیوں کو قتل کرنے لگے، کیونکہ وہ مشہور تو مسلمان ہی تھا۔ تو یہ سن کر حضرت عمر بھی خاموش ہو گئے، مگر یہ خبر پورے لشکر میں پھیل گئی۔ اب عجیب بات یہ تھی کہ عبداللہ بن ابی جتنا بڑا اسلام کا دشمن تھا، منافق تھا، ان کے جو بیٹے تھے وہ اسلام کے سچے شہدائی تھے، جا نثار صحابی تھے، سبحان، ان کا نام بھی عبداللہ ہی تھا۔ اب جب انہوں نے اپنے والد کی بکواس سنی نا تو وہ غیظ و غضب سے بھر گئے اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، کہتے حضور مجھے اجازت دیں، میں اپنے باپ کا سر اڑانا چاہتا ہوں، اس نے آپ کے بارے میں، آپ کے صحابہ کے بارے میں ایسی بات کیسے کر لی؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ فرماتے ہرگز نہیں، میں تمہارے باپ کے ساتھ کبھی کوئی برا سلوک نہیں کروں گا، یعنی اس کو بھی کول ڈاؤن کر دیا۔ مگر اس بندے نے، اس بیٹے نے کام کیا میں یہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں نا، اس کی جو بڑی شاندار وجہ ہے نا کہ وادی عقیق میں وہ اپنے باپ کا، جب اس کا والد مدینے آنے لگا نا تو اپنے باپ کو انٹرسیپٹ کیا اس نے بیچ راستے میں۔ عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے، ان کا نام بھی حضرت عبداللہ تھا، کہ تم نے مہاجرین کو، نبی پاک کے صحابہ کو، اور معاذ اللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں الفاظ استعمال کیے ذلیل ہونے کے، قسم ہے میں اس وقت تک تمہیں مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام مجھے اجازت نہ فرمائیں، اور جب تم اپنی زبان سے یہ نہ کہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام اولاد آدم میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں اور تم سارے جہانوں میں سب سے زیادہ ذلیل ہو۔ اپنے بارے میں کہو کہ یعنی تم سب سے زیادہ ذلیل ہو اور نبی پاک ساری دنیا میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں۔ تمام لوگ انتہائی حیرت اور تعجب سے یہ منظر دیکھ رہے کہ بیٹا باپ کو روکے کھڑا ہے، کہتا مدینے میں داخل نہیں ہونے دوں گا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے، نبی پاک نے دیکھا کہ بیٹا جو ہے باپ کا راستہ روک کے کھڑا ہے، اور عبداللہ بن ابی اب سب کے سامنے زور زور سے کہہ رہا ہے کہ میں سب سے زیادہ ذلیل ہوں اور حضور سب سے زیادہ عزت والے ہیں، میں سب سے زیادہ ذلیل ہوں اور حضور سب سے زیادہ عزت والے ہیں۔ یعنی بیٹے نے باپ کو کہلوایا پہلے، پھر نبی پاک نے کہا کہ اب اس کا راستہ چھوڑ دو اور اس کو مدینے میں داخل ہونے دو، کہلوا کے دم لیا۔ یہ عشق رسول ہے، نبی پاک کے آگے پھر کوئی اور نہیں ہے۔ فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، صحابہ تو بات بعد میں سٹارٹ کرتے تھے، پہلے جملہ یہ کہتے حضور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان۔ اور آج مسلمان کیا کہتے ہیں؟ بچوں کی خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے، کیا کروں جناب، دوست کہتے ہیں اس لیے یہ سب کرتا ہوں، کیا کروں جناب، خاندان والے بھی ہیں۔ اللہ اکبر، تمہارا عشق رسول کدھر چلا جاتا ہے جب ایک طرف نبی پاک کا فرمان ہو، پیارے آقا کی تعلیمات ہوں، دوسری طرف تم کہتے ہو بچوں کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ ان صحابہ کرام نے واقعی پروف کیا کہ وہ تھے نبی پاک کے جانثار۔ یہ ہوتا ہے عشق رسول، صرف زبانی نعروں سے نہیں ہوتا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور ذرا تھوڑے پیسے نظر آ جائے تو بندہ کہتا ہے یار مارکیٹ ساری کرتی ہے میں بھی کر لوں۔ کدھر کی غلامی رسول؟ یہ سوچنے والی بات۔ ان واقعات کو سنانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے نا کہ ہم اپنی ذات میں کیا امپلیمنٹیشن لے کر آ رہے ہیں۔
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यकीन करें, मैं आज जब ये वाकया पढ़ रहा था ना, तो वो कहते ना कि दिल में जो एक खुशी के क्या कमाल थे यार, ये लोग, बेटा खड़ा हो गया बाप के सामने, कहलवाया उससे कि कहो मैं जलील हूं और रसूलुल्लाह इज्जत वाले हैं। लोग कहते हैं मेरा खानदान इज्जत वाला है, अपने खानदान के लिए लड़ाई कर रहे होते हैं, जान से मार देते हैं एक दूसरे को कि हमारे खानदान के बारे में, हमारी बरादरी के बारे में ये बात की। अरे सबसे ज्यादा इज्जत वाले मेरे आका हैं और उनकी शान सबसे बड़ी है। हम कुछ नहीं, हम उनके कदमों की खाक है। और नहीं चाहिए हमें वो रिश्तेदार, नहीं चाहिए हमें दोस्त, नहीं चाहिए वो कारोबार जो नबी पाक के माद अल्लाह गुस्ताखों के साथ करना पड़े। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा का नहीं है, हमें नहीं चाहिए हमारे पास। हम क्यों उससे मोहब्बत करें भाई? ये सहाबा ने प्रूफ किया ना, बाप नहीं चाहिए। तो काश ये जिंदगी का मकसद बन जाए कि सब कुछ है तो वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत है, मेरे आका की आल से मोहब्बत, नबी पाक के सहाबा से मोहब्बत। ये हमारे ईमान का तकाजा है और अल्लाह हमें वाकई हकीकी मानों में नबी पाक से मोहब्बत करने वाला बना दे। सुभान अल्लाह। बतला दो हर दुश्मन दी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, बतला दो हर दुश्मन दी को गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। वैसे नाज़रीन, ये वाकयात तो बयान हो ही रहे हैं और ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा उहद, हज़रत खुबैब का वाकया, हज़रत ज़ैद का वाकया, अभी हमने हज़रत अब्दुल्ला का वाकया सुना। वाकयात तो सुनते हैं, कुछ अपने बारे में भी तो सोचें ना, मैं भी सोचूं, आप भी सोचें कि क्या किया हमने नबी पाक के दीन के लिए, अब तक हमने क्या किया। हम तो घर बैठे मुसलमान हो गए ना, माँ बाप मुसलमान, पहली आवाज़ अजान की सुनी, आसपास मस्जिदें हैं, कलमा पढ़ने पर मारा नहीं मुझे और आपको किसी ने। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गया तो किसी ने धक्के दे के बाहर नहीं निकाला कि नमाज नहीं पढ़ सकते। इस्लामी मुल्क में हम तो पैदा हो गए, मगर वो दिन तो सोचे ना, नमाज पढ़ने पर मारा जाता था, अजान देने पर मारा जाता था। मुसलमान कहलाने में डर लगता था कि बताऊं कैसे कि मुसलमान हो गए। ईमान छुपाते थे, शुरू में ये कैफियत थी। कितनी तकलीफें उठाई, घर छूट गया, वतन छूट गया, कारोबार छूट गया। बड़े बड़े पैसे वाले सहाबाए किराम थे, सब छोड़ के चले गए मदीने शरीफ, मगर उन जालिमों ने मदीने में भी चैन से नहीं बैठने दिया। पीछे आकर हमले किए, कभी बदर के मैदान में, कभी ओहद के मैदान में। नबी पाक के मुबारक चचा के साथ क्या किया, जिगर भी काट कर चबा लिया, किसी की आंखें काट ली, किसी के कान काट लिए, किसी के हाथ काट लिए। 70 तलवारों के वार, जख्म साहबाए किराम के जिस्मों पर हैं। मगर कभी ऐसा सुना हमने कि बाकी साहबा ने कहा बस हुजूर बहुत हो गया, अब तो हम मार देते हैं, हमें तंग करते हैं, अब हम आपका साथ नहीं दे सकते। फिर भी लगे रहे साहबाए किराम, आखिर दम तक कुर्बानियां देते रहे। मैंने और आपने क्या किया है? खुदारा अपने आप से सवाल जरूर कीजिएगा, अपने हिस्से का चराग जलाना है हमें, क्योंकि हमें भी तो जाना है क़यामत के दिन नबी पाक की बारगाह में। हम क्या लेकर जाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे कि हुजूर मजबूर था, कारोबार की वजह से, फैमिली की वजह से, दोस्तों की वजह से मैं दीन का काम नहीं कर सका, मैंने कोई दीन की खिदमत नहीं की। सोचिए, सवाल कीजिए अपने आप से कि क्या किया है आपने दीन के लिए, मैंने क्या किया है। कुछ लोग तो वो है जो कहलाते मुसलमान हैं, इस्लाम का नाम तो रोशन करना दूर की बात, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। कई मुसलमान वो है जिनकी वजह से इस्लाम का नाम बर्बाद होता है। क्या मुंह दिखाएंगे प्यारे आका अलैहिस्सलाम को कि साहबा किराम ने इस्लाम के नाम को रोशन करने के लिए सब कुछ कुर्बान किया, और तुम चंद सिक्कों के लिए, चंद पैसों के लिए, अपनी नाजायज हवस के लिए तुम दीन को बर्बाद करते रहे, मुसलमानों का नाम बर्बाद करते रहे। छोड़ देंगे सारे काम। मिलावट करने वाला सोचे, जुल्म करने वाला सोचे, डकैती मारने वाला सोचे, चोरी करने वाला सोचे, किसी का माल दबा लेने वाला सोचे। सोचिए, हम मुसलमान हैं, ये सहाबा हैं, और हम किधर हैं? क्या क्या कहां पहुंच गए हम, किधर चले गए?
یہ واقعات سن کر جذبہ ایمانی بیدار کیجئے کہ میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی تو نبی پاک کا امتی ہوں، کلمہ میں نے بھی پڑھا ہے، اور مجھے بھی پیارے آقا نے حدیث فرمائی ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک، اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ کیا ہے ایسا ہمارے ساتھ؟ کیا واقعی نبی پاک سب سے زیادہ ہمیں پیارے ہیں؟ اگر پیارے ہیں تو حرام کام کیسے ہو رہے ہیں؟ یہ غلط کام کیسے ہو رہے ہیں؟ نماز قضا کیسے ہو رہی ہے؟ لوگوں کا حق تلف کیسے ہو رہا ہے؟ رشوت لے رہے لوگ تھوڑے سے اقتدار کے لیے، وہ لوگ مجھے سنے جو تم تھوڑے پیسوں کے لیے کبھی کانٹریکٹر، کیا میں بتاؤں، سمجھ بھی نہیں آ رہا کدھر سے بات شروع کروں کدھر ختم کروں، کہ کیا نہیں ہو رہا ہے۔ جس کو جدھر موقع ملتا ہے چیٹنگ کر جاتا ہے، جس کو جدھر موقع ملتا ہے پیسوں کے لیے، چاہے امت کا، شہر والوں کا، علاقے والوں کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے، شہر ڈوب جائے تو ڈوب جائے، ہمیں کچھ پلاٹ مل جائیں۔ کیا کچھ نہیں کیا ہم نے، اور کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے، وہ سوچے وہ سارے لوگ۔ اگر نبی پاک کے واقعی امتی ہونا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو فرماتے ہیں دین النصیحہ، دین تو خیر خواہی کا نام ہے، مسلمان تو وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ مگر آج کون سوچتا ہے کسی کو تکلیف پہنچے نہ پہنچے؟ اپنا بینک بیلنس بڑھنا چاہیے، اپنی سیٹ نہیں جانی چاہیے، اپنا اقتدار باقی رہنا چاہیے، اپنی شہرت بڑھنی چاہیے۔ کر لو جو تھوڑے دن جو کرنا ہے، مگر یاد رکھنا جب رب کی طرف سے رسی کھینچی جائے گی، جب وہاں سے حساب لیا جائے گا تو مظلوم تو خیر میں رہے گا، ظالم کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اللہ کرے کہ ان واقعات کو سن کر کچھ تو شرم آئے یار کہ میں نے بھی کچھ کرنا ہے۔ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات۔ ایک اور ایمان افروز واقعہ سن 5 ہجری میں ہوا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا۔ راشد بھائی کچھ اس بارے میں فرمائے۔ بڑا مبارک نکاح، اور اس نکاح کی برکت سے ان کے پورے قبیلے والوں کو جو یوں سمجھیے کہ برکتیں ملی، کچھ اس بارے میں بتائیں۔ جی 5 ہجری وچ غزوہ بنی مستلق دا واقعہ رونما ہویا۔ غزوے دے اختتام تے کفار دے کچھ افراد غلام اور کنیز دے طور تے مال غنیمت وچ صحابہ کرام وچ تقسیم ہو گئے۔ اس قبیلے دی قبیلہ بنی مستلق دی جڑا سردار آ، انہاں دی صاحبزادی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے بھی انہاں غلاماں اور کنیزاں وچ مسلمانہ دے مال غنیمت دے طور تے آئیاں، اور اے ایمان لے کے آ گئیاں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئیاں۔ جس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حصے چ آئیاں حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھیا بھئی تسی اتنا مال من دے دیو تے میں تہن آزاد کر دیساں۔ انہاں کول بظاہر مال کوئی نہ، اے نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ وچ حاضر ہوئیاں اور عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ میں مومن ہو گئی ہاں، میں اسلام قبول کر لیا، اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری آزادی واسطے شرط رکھی ہے، تو اگر تسی او رقم دے کے میں آزاد کراؤ کیونکہ میں اپنے قبیلے دے سردار دی صاحبزادی ہاں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہاں دے اس جملے کلام سن کے سارا انہاں دی جڑی رقم آئی اپنی طرف ادا کی تھی اور وہ آزاد ہو گئیاں۔ مزید کرم انہاں تے کی ہویا کیونکہ وہ اپنے قبیلے دے سردار دی صاحبزادی ہیں، تے انہاں دے اعزاز واسطے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انہاں نے اپنی زوجیت دا شرف بخشیا، وہ امیر ام المومنین بنیاں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلمانہ دے جڑے مجاہدین آئے، صحابہ کرام آئے، جس وقت ایک خبر انہاں وچ عام ہوئی کہ قبیلہ بنی مستلق دی جڑی سردار دی صاحبزادی ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نکاح وچ آ گئیں، ام المومنین بن گئیں۔ سارے مجاہدین صحابہ کرام اپنے انہاں غلام جڑے بھی انہاں دے مال غنیمت وچ آئے آئے جنہاں دا تعلق قبیلہ بنی مستلق نال سارے آزاد کر دیتا، اور صحابہ کرام اپنا محبت دا اظہار کیتا کہ جس خاندان وچ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا رشتہ ہویا، شادی ہوئی، نکاح ہویا، اس خاندان دے لوگ افراد جڑے نو ساڑی غلامی وچ نہیں رہ سکتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ذکر کیتا کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نکاح اتنا بابرکت ہے، اتنا بابرکت نکاح سی نہیں تکیا کہ ایک نکاح دی وجہ تو انہوں نے خاندان دے جتنے افراد آئے وہ آزاد ہو گئے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ ناظرین یہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے سردار کی صاحبزادی تھیں، جس طرح آپ نے سنا کہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوں سمجھے کہ جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو ان کے پاس آ گئی، انہوں نے ایک پرٹیکولر اماؤنٹ بتائی کہ اس قیمت کو ادا کر دو تو آزاد
آزاد کر دوں گا. وہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہا حضور میں مسلمان بھی ہو گئی ہوں اور میں ایک سردار کی بیٹی ہوں, تو مجھے اتنی رقم دے دیں تاکہ میں میری مدد کریں تاکہ میں آزاد ہو جاؤں. اتنی رقم مانگی ہے حضرت ثابت نے. تو نبی پاک نے فرمایا کچھ اس طرح فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ اس سے اچھا برتاؤ نہ کروں. پیارے آقا علیہ السلام نے پوری رقم بھی ادا کی اور ان کو اپنے نکاح کی یوں سمجھے کہ زوجیت کا شرف عطا فرمایا. ہماری امی حضور بن گئی. اور پھر جو صحابہ کرام کا انداز, یہ وہی بات ہے کہ جان بھی قربان, مال بھی قربان. پہلے سے غلام مل چکے تھے مگر جب خبر ملی کہ حضرت جویریہ نبی پاک کے نکاح میں آ گئی ہیں, فرمایا وہ قبیلہ وہ خاندان کے لوگ کیسے ہمارے غلام رہ سکتے ہیں جہاں نبی پاک نے نکاح کر دیا, سارے قبیلے والوں کو آزاد کر دیا. تو حضرت عائشہ کا یہ تاریخی جملہ کہ حضرت جویریہ کے نکاح سے بڑھ کر خیر و برکت والا نکاح ہم نے نہیں دیکھا کہ اس کی وجہ سے تمام خاندان بنی مستلق کو غلامی سے آزادی نصیب ہو گئی. سب کا بھلا ہو گیا. اور حضرت جویریہ کا نام برہ تھا اور نبی پاک علیہ السلام نے اس نام کو بدل کر جویریہ کیا. کچھ کال شامل کرتے ہیں انشاءاللہ. جی ماشاءاللہ سلسلہ عالم تیرا پروانہ جاری ہے اور داماد اتار کی بھی آمد ہے الحمدللہ. عبدالحبیب بھائی آپ سے یہ سوال کرنا تھا, ہمارے اور ہمارے والدہ کی تھوڑی بحث چل رہی ہے کہ آپ کی عمر کتنی ہے کتنی نہیں. ہم جاننا چاہتے ہیں آپ کے منہ سے کہ آپ کی عمر آج کتنی ہے. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, لمبی نیکیوں والی اسی طرح طویل زندگی عطا فرمائے. اللہ پاک ایمان پر استقامت عطا فرمائے. ہمارے حق میں بھی دعائے خیر کی مدن التجا ہے. جزاک اللہ خیر و احسن الجزا. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کی کال کا. میری عمر جو ہے بتا دیں گے. ہاں میں بتا دوں گا, بالکل بتا دوں گا. میں نے پہلے بھی بتائی بھی ہے. میں 1974 14 اکتوبر 1974 کی میری پیدائش ہے. تو یہ انگریزی لحاظ سے, انگلش کیلنڈر کے لحاظ سے آئی تھنک 46 ایئرز ہو گیا. اکتوبر میں 46 سال کا ہو جاؤں گا. لیکن اسلامک 1.5 سال بڑھ جاتا ہے تو 47 رمضان میں, یعنی اب جو رمضان شریف آئے گا تو اس حساب سے میں 48 کا ہو جاؤں گا. تو یہ میری عمر ہے. اور نہیں, حسان بھائی سے نہیں پوچھیں گے مجھے, وہ کہہ رہے میں کہ حسان بھائی سے پوچھیں, نہیں پوچھیں, وہ کالر نے پوچھی تھی نا. جی تو بھائی, اور یہ مطلب ایک زلفوں پہ بات کر رہے ہیں, ایک عمر پہ سلسلے پہ بات کریں. اگلی کال دیجیے ذرا. ماشاء اللہ عز و جل, سلسلہ عالم تیرا پروانہ بہت ہی پیارا ہے. الحمدللہ عز و جل ہمیں اس سلسلے کے اندر پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی عادت و اطوار کے بارے میں جانکاری ملتی ہے جو ہمیں پہلے معلوم نہ تھی. اللہ کرے کہ ہم حقیقی معنوں میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں. عبدالحبیب بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے, اس بارے میں رہنمائی فرمائے کہ ہم سنتے ہیں کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں شانوں کے درمیان میں مہر نبوت تھا, تو یہ مہر نبوت سے کیا مراد ہے, اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. ماشاءاللہ جی, نبی پاک علیہ السلام کی ایک شاندار یوں سمجھیے کہ نشانی تھی. اور پیارے آقا کے مبارک کاندھوں کے درمیان پیٹھ کی طرف ایک کبوتر کے انڈے جتنا, بتایا جاتا ہے کہ یہ گوشت کا ہی ایک ٹکڑا تھا جو تھوڑا سا ابھرا ہوا تھا. صحابہ کرام نے اس کا دیدار بھی کیا, اس کو چوما بھی, اس کی برکتیں بھی لوٹی. تو یہ نبی پاک کے جسم اقدس کا ہی گویا ایک حصہ تھا. ایک اور کال شامل کرتے ہیں. عبد الخالق اتاری واقعات سے عرض کر رہا ہوں. غزوہ خندق کے حوالے سے کچھ معلومات چاہیے عبدالحبیب بھائی کہ یہ خندق کتنی طرف سے کھودی گئی تھی اور کل آج کے حساب سے کتنا بڑا ایریا تھا, کچھ اس حوالے سے بتائیں کہ جہاں پہ خندق کھودی گئی تھی. جی انشاءاللہ, بس ہمارا اب ٹاپک جو ہے وہ غزوہ خندق ہی ہم شروع کرنے لگے ہیں اور انشاءاللہ آپ کو لے کر بھی چلیں گے, آپ کو وہ مقام بھی دکھائیں گے اور قبلہ امیر اہل سنت کے ساتھ دکھائیں گے. ماشاءاللہ امیر اہل سنت کے ساتھ حاضری تھی, حافظ حسان بھی تھے, تو یہ بڑا ہی تاریخی ایک ہماری بھی زندگی کا موقع تھا. تو وہاں پہلے 7 مساجد تھی, 7 مساجد اب 5 مساجد کہا جاتا ہے. نبی پاک اور صحابہ کرام کے جہاں جہاں خیمے لگے تھے تو وہ خیموں والی جگہ جو ہے وہاں پر پھر عشاقان رسول نے یادگار کے طور پر مسجدیں بنائیں. تو آئیے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں. 5 ہجری میں ایک تاریخی واقعہ ہوا. یاد رہے کہ یہ بالکل غیر روایتی جنگ تھی, یعنی اب تک جو غزوات ہوئے تھے اس میں فوجیں آمنے سامنے ہوتی تھی, مگر یہ خندق کا آئیڈیا, یہ انوویشن تھی, یہ نیا تجربہ تھا. اور یہ مشورہ کس نے دیا یہ بھی آپ کو بتائیں گے, لیکن یہ بڑا یونیک معاملہ تھا کہ ایک طرف پیچھے پہاڑ اور آگے خندق, اور خندق یعنی ٹنل میں پھر آگ بھی لگا دی گئی تاکہ وہ راستہ جو ہے ایسا ہو جائے کہ کوئی حملہ نہ کر سکے. اور پھر کیا ہوا اس کے بعد, مسلمانوں کو اللہ نے کیسے فتح دی, اور اس جنگ کے دوران اس خندق کو بنانے میں پھر کیا واقعات ہوئے وہ بھی آپ کو بتائیں گے. لیکن آئیے پہلے آپ کو مدینہ منورہ کی پرکیف فضاؤں میں لیے چلتے ہیں جہاں آج کل 5 مساجد موجود ہیں. امیر اہل سنت کے ساتھ وہاں حاضری ہوئی تھی, کچھ مناظر دکھاتے ہیں. مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں, میرا دین اور دنیا
یہاں مدینے میں. امیر اہل سنت کثیر عاشقان رسول کے ساتھ 7 مساجد کی زیارت کو پہنچے. خمسہ یہ 7 مساجد مدینہ طیبہ کے شمال مغربی طرف 5 مسجدیں ایک دوسرے کے قریب قریب واقع ہیں. دراصل یہاں پہلے 7 مساجد ہوا کرتی تھی. کچھ سال قبل 2 مساجد شہید کر کے وہاں دکانیں اور پارکنگ ایریا بنا دیا گیا. کیونکہ اب 5 مساجدیں رہ گئیں. ان 5 میں سے ایک مسجد کا نام مسجد الفتح ٹیلے پر واقع ہے، جس پر چڑھنے کے لیے سیڑھیاں بھی موجود ہیں. یہاں مسجد فتح کے آثار ہی کہیں گے، باقاعدہ نماز پہ نہیں ہوتی. قدیم عاشقان رسول نے جو تعمیر کی تھی، پھر ہو سکتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی مزید تعمیرات ہوئی ہو. یہ ایک یادگار مقام ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن یا دعا فرمائی تھی. پیر منگل بدھ، جی پیر منگل بدھ دعا فرمائی تھی اور فتح کی بشارت ملی. یہ یہاں غزوہ خندق واقع ہوا تھا، تو مشہور غزوہ ہے. جہاں جہاں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لانا ثابت ہے اور دعا قبول ہوتی ہے. تو ہم نے یہاں دعا مانگی ہے. اللہ اس مقدس سرزمین کے صدقے ہماری دعائیں آمین. دوسری مسجد علی بن ابی طالب ہے، مگر اس کا نام تبدیل ہو کر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کر دیا گیا ہے، اور اب یہ اسی نام سے مشہور ہے. تیسری مسجد سیدنا عمر بن خطاب جو اب شہید ہو چکی ہے. چوتھی مسجد سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے. یہ ماضی قریب میں مسجد ابو بکر صدیق کے نام سے جانی جاتی تھی، اب یہ بھی شہید ہو گئی ہے. پانچویں مسجد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. یہ مسجد دور صحابہ میں نہ تھی، اس کی کوئی تاریخ منقول نہیں. کہا جاتا ہے یہ سن 1911 کے بعد بنائی گئی ہے. چھٹی مسجد سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ساتویں مسجد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور یہ مسجد بھی شہید ہو چکی ہے. سرے سرے پہ چھایا ہوا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. نور سے سب فضا اس کی معمور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے. میرے میٹھے مدینے کی کیا بات. جہاں جہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لانا ثابت ہے، تو اس مشہد مبارکہ یعنی حاضر ہونے کی، تشریف لانے کی جگہ دعا قبول ہوتی ہے. مدینے کی باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، کیا بات مدینے کی، کیا بات مدینے کی. مدینہ 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 مدینہ. جی حافظ صاحب، زندگی کے یادگار لمحات مرشد کے ساتھ، وہ بھی مدینے کی گلیوں میں. کیا بات، یادیں تازہ ہو، یادیں تازہ ہو، دوبارہ نصیب. آمین آمین. ایک اور منظر بھی ہمارے پاس، ایک اور پیکج ہے اسی حوالے سے، آئیے وہ بھی دیکھتے ہیں. یہاں مسجد فتح کے آثار ہی کہیں گے، باقاعدہ نماز پہ نہیں ہوتی. یہ ایک یادگار مقام ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دن یا دعا فرمائی تھی. پیر منگل بدھ دعا فرمائی تھی اور فتح کی بشارت بھی. یہ یہاں غزوہ خندق واقع ہوا تھا، تو مشہور غزوہ ہے اور بڑی آزمائش والا غزوہ تھا. اللہ نے مسلمانوں کو فتح مبین نصیب فرمائی، فتح نصرت سے مشرف فرمائی. الحمدللہ. ماشاء اللہ. پاپا کیا مدینہ ہوتی میں خاک سارے، خاک مدینہ کو پیمان
زبان پر گواہ کروں سبحان لا الہ الا اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سبحان کیا بات ہے، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے. جس کے کروڑوں مریدین ہوں، اتنے چاہنے والے ہوں، اس شخصیت کا انداز تو دیکھیں. خاک مدینہ سر پہ مل رہے ہیں، چہرے پہ مل رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. عشق رسول کا یہ ایک انداز ہے. بہرحال غزوہ خندق کے بارے میں آج آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ. حافظ صاحب موجود ہیں. کال بھی ہمیں آئی تھی کہ پنجابی میں نعت، تو انشاءاللہ حافظ صاحب سے گزارش کریں گے تاکہ نعت خوانی بھی چلتی رہے، سلسلہ بھی چلتا رہے. یاد رہے ہمارے سیگمنٹ بھی ہیں اس سلسلے میں، اور جس میں ہم نبی پاک کی سنت بھی سیکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ ہمارے راشد بھائی ہمیں ایک بہت پیارا درود پاک بھی بتاتے ہیں. اور کیا خوبصورت نام ہے اس سیگمنٹ کا، فرشتوں کا وظیفہ، وہ بھی ہوگا. آئیے جناب پہلے چلتے ہیں انشاءاللہ کلام کی طرف. پنجابی نعت کے لیے فرمائش ہے. اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا. رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، اللہ ہر دم وگدا تیرا. رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، اللہ ہر دم وگدا تیرا. جے ایک قطرہ بخشے مینوں، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا. اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا. جے میں ویکھا حملہ ملے، کچھ نہیں میرے پلے، کچھ نہیں میرے پلے. جے میں ویکھا رحمت رب دی، جے میں ویکھا رحمت رب دی، بلے بلے بلے. اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا. خس خس جنہ قدر میرا صاحب نو وڈیائیاں، صاحب نو وڈیائیاں. خس خس جنہ قدر میرا صاحب نو وڈیائیاں، میرے صاحب نو وڈیائیاں. میں گلیاں دا روڑا کوڑا، میں گلیاں دا روڑا کوڑا، محل چڑھائیاں سائیاں. اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا، اللہ نبی دا نام لئیے، اللہ نبی دا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. اچھا جناب، اب ہم چلتے ہیں غزوہ خندق. یاد رہے ناظرین، اب تک جو غزوات ہوئے تھے اس میں سب سے بڑا لشکر لے کر کفار مکہ آئے تھے. اور آپ دوبارہ اگر غور کریں، ہم جب مرحلہ وار چل رہے ہیں کہ انہوں نے چین سے نہیں بیٹھنے دیا صحابہ کرام کو. میں نے بہت سارے سرایا اور غزوات تو اسکپ کر دیے ہیں کہ یہ ایسا لگتا ہے اگر آپ پورا سال کو پڑھیں نا تو ہر دوسرے تیسرے مہینے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ معاملہ لے کر کھڑے ہوتے تھے کہ کبھی یہاں سے حملہ کرنا ہے، کبھی یہاں سے حملہ کرنا ہے، کبھی یہاں تکلیف پہنچانی ہے. ان ظالموں کو چین ہی نہیں آ رہا تھا. اب کیا کیا کفار مکہ نے؟ یہودیوں کو ساتھ بلایا اور 10,000 کا لشکر لے کر بالکل پلان کر کے، کیونکہ انتقام کی آگ تھی، بدر میں احد میں بھی واپس جانا پڑا تھا انہیں. اب یہ آئے اور جب انہوں نے یہ پلان کر لیا تو اب ناظرین یہ ہوا کہ یہاں پر حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رائے دی. یہ ان کا مشورہ تھا کہ حضور جنگ احد کی طرح شہر سے نکل کر اتنی بڑی فوج کے حملے کو روکنا یہ آسان نہیں ہوگا، یہ مصلحت کے جنگی مصلحت کے خلاف ہو جائے گا. اس کا مناسب انداز یہ ہے کہ شہر کے اندر رہ کر حملے کا دفاع کیا جائے، اور شہر کے گرد جس طرف کفار کی چڑھائی کا خطرہ ہے، جہاں سے وہ سامنے سے آئیں گے، ایک خندق کھودی جائے
تاکہ کفار پوری فوج کے ساتھ ہم پر حملہ آور نہ ہو سکے۔ مدینے کے تین طرف چونکہ چھوٹے چھوٹے مکانات اور گلیاں وغیرہ تھی، چھوٹی گلیاں تھی، اس لیے تینوں جانب سے تو امکان نہیں تھا، ایک طرف رخ کھلا ہوا تھا، تو یہ پلان کیا گیا کہ جہاں سے آنے کا امکان ہے وہاں 5 گز گہری خندق کھودی جائے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا اپروکسیمیٹلی یہ 17-18 شاید فٹ بنتے ہوں گے یا 20 فٹ بنتے ہوں گے، 5 گز جو ہیں، اتنی گہری خندق کھودی جائے۔ چنانچہ 8 ذوالقعدہ 5 سن ہجری کو نبی پاک 3000 صحابہ کرام کو لے کر خود بھی ساتھ مل کر خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دستے مبارک سے خندق کی حد بندی فرمائی، پلان کیا، 10 آدمیوں پر 10 گز زمین تقسیم کر دی کہ یہ 10 yards for 10 people، 10 لوگ مل کر 10 گز زمین کھودیں گے۔ تقریباً 20 دن میں یہ خندق جو ہے وہ تیار ہو گئی۔ لیکن اس خندق کو کھودنے کے دوران جو واقعات ہوئے، سبحان اللہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خندق کے پاس تشریف لائے، اور جب یہ دیکھا کہ اچھا یاد رہے کہ یہ ونٹر کا ٹائم تھا، یہ سردیوں کا وقت تھا، جاڑے کا زبردست کڑاتی جس کو کہتے ہیں نا سردی تھی، اور صحابہ کرام جو صبح کے وقت کھانا بھی نہیں، فاقے بھی ہیں، اور جوش و خروش کے ساتھ خندق کھودنے میں مشغول ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو سبحان اللہ، تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رجز اشعار پڑھنے شروع کیے ان کو اور جوش دلانے کے لیے، لیکن وہ کتنے پیارے اشعار ہیں۔ اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، اے اللہ بلا شبہ زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے، لہذا تو انصار و مہاجرین کو بخش دے۔ اب اس کے جواب میں انصار و مہاجرین کیا پڑھتے تھے؟ انہوں نے کیا اشعار پڑھے؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے جہاد پر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیعت کر لی ہے، جب تک ہم زندہ رہیں گے، ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ کہتے کہ نبی پاک علیہ السلام خود بھی خندق کھودتے، مٹی اٹھا اٹھا کر پھینکتے تھے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کے مبارک شکم پر، پیٹ مبارک پر غبار کی تہ جم گئی۔ مٹی اٹھاتے ہوئے صحابہ کرام کو پھر جوش دلانے کے لیے نبی پاک یہ پڑھتے تھے، واللہ لولا اللہ مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، خدا کی قسم اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے اور نہ صدقہ دیتے نہ نماز پڑھتے۔ فانزلن سکینۃ علینا وثبت الاقدام الا قینا، لہذا اے اللہ عز و جل تو ہم پر قلبی اطمینان اتار دے اور جنگ کے وقت ہم کو ثابت قدم رکھ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا پھر آگے فرمایا ان الاولا قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنة ابینا، یعنی ان کافروں نے ہم پر ظلم کیا اور جب بھی ان لوگوں نے فتنے کا ارادہ کیا ہم لوگوں نے انکار کر دیا۔ لفظ ابینا جو ہے نبی پاک بار بار تکرار کے ساتھ بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اب بھی اگر جوش دلانے کے لیے نعرے لگائے جاتے ہیں یا اشعار پڑھے جاتے ہیں اور جذبات کے لیے مسلمانوں میں ایک ولولہ بڑھے تو سبحان اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کا ایک انداز ہوتا تھا۔ بہت خوبصورت اس دوران واقعات ہوئے، لڑائی ابھی شروع نہیں ہوئی ناظرین، ابھی خندق کھودی جا رہی ہے۔ ایک چٹان جو ہے راشد بھائی جو توڑی نہیں جا پا رہی، صحابہ کرام نے بڑی کوشش کی لیکن اس کے بعد بھی جو ہے وہ چٹان ٹوٹتی نہیں تھی، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے اور دیگر احادیث کی کتب میں بھی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم کھدائی کر رہے تھے خندق کی تو ایک چٹان آئی، ایک سخت پتھر آ گیا جو ہم سے ٹوٹ نہ رہا تھا، تو نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ اب یہاں سے بھی پتہ چلا کہ دنیاوی اعتبار سے بھی کوئی مسئلہ ہے یا کوئی بھی پرابلم ہے تو صحابہ کرام حضور ہی کی طرف رجوع کرتے تھے کیونکہ یہ مرجع کائنات ہیں، ساری کائنات کا رجوع ان کی طرف ہے۔ تو صحابہ کرام نے جب عرض کی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی کیفیت حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ 3 دن کا فاقہ ہے اور بھوک کی وجہ سے نبی اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شکم اتھر پر پتھر بندھا ہے۔ یہ تو بظاہر بشری تقاضا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نبی پاک علیہ السلام کو صلاحیتیں عطا کی ہیں اور جو اختیارات عطا فرمائے ہیں اور جو ایک نبوت کی طاقت ہے وہ عطا کی ہے، اس کا اظہار ہوا۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے اور ارشاد فرمایا 3 مرتبہ اس چٹان پر آپ نے ضرب لگائی پھاوڑے کے ساتھ، اور وہ جو چٹان تھی جو صحابہ کرام سے ٹوٹ نہیں رہی تھی، صحابہ فرماتے ہیں کہ ریت کے ذرات کی طرح وہ بالکل بکھر گئی۔ اور یہ صرف چٹان ٹوٹی ہی نہیں بلکہ اس دوران کیا ہوا، 3 ضربوں میں ایک
روشنی نمودار ہوا ہے. نبی پاک علیہ السلام جیسے ہی پھوڑا مارتے تو ایک روشنی چمکتی جو صحابہ کرام بھی دیکھ رہے تھے, اور نبی پاک علیہ السلام ساتھ ساتھ غیب کی خبر بھی ارشاد فرما رہے تھے. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خصائص کبریٰ میں اس طرح کی کئی روایات ذکر کی. ایک روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اس چٹان پر پہلی ضرب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے لگائی تو ارشاد فرمایا اللہ اکبر, اور ارشاد فرمایا کہ مجھے شام کی چابیاں عطا کر دی گئی, اور فرمایا اللہ کی قسم میں شام کے سرخ محلات کو یہاں سے دیکھ رہا ہوں. یہ نگاہ مصطفیٰ ہے, سارے حجابات اٹھا دیے گئے. جب دوسری ضرب نبی پاک علیہ السلام نے لگائی پھر فرمایا اللہ اکبر, اور ارشاد فرمایا کہ مجھے فارس کی چابیاں دے دی گئی ہیں, اللہ کی قسم میں مدائن کے سفید محلات کو دیکھ رہا ہوں. جب تیسری ضرب لگائی اور اس چٹان کا کام تمام ہوا, سرکار علیہ السلام نے پھر نعرہ تکبیر بلند کیا اللہ اکبر, اور ارشاد فرمایا کہ مجھے یمن کی چابیاں عطا کر دی گئی ہیں, اور میں صنعاء جو یمن کا ایک شہر ہے میں صنعاء کے دروازوں کو دیکھ رہا ہوں. اور بعد میں ایسا ہی ہوا کہ خلفائے راشدین کے ادوار میں ان کے عہد خلافت میں جب دیگر ممالک فتح ہوئے تو یہ سارے ممالک اور جگہیں جو تھی یہ مسلمانوں کے حصے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک کو اللہ تعالیٰ نے روحانی اسپرچول پاور کے ساتھ ساتھ فزیکل کیسا پاور دیا تھا, یہ الگ ایک پورا انشاءاللہ چیپٹر ہے, اور ہمارا ارادہ ہے کہ یہ ہجرت مدینہ کے سارے جب انشاءاللہ ٹاپک پورے ہو جائیں گے اس کے بعد نبی پاک کے جو معجزات ہیں اور نبی پاک کے جو کمالات ہیں, عالم تیرا پروانہ جب اس کا سلسلہ شروع کریں گے تو ایک پورا چیپٹر ہے کہ اللہ پاک نے جو ظاہری طاقت ہے جسمانی طاقت میں بھی نبی پاک کو کیسا کمال دیا کہ کئی دن کا فاقہ, اور پھر بھی وہ چٹان جو صحابہ جس کو توڑ توڑ کے تھک گئے, پیارے آقا نے ضرب لگا کر ریزہ ریزہ کر دیا. اچھا اسی دوران ایک بڑا تاریخی واقعہ ہوا آسان بھائی کہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں, اور پھر حضرت جابر جو ہے وہ اپنے گھر پر کس طرح دعوت کرتے ہیں, کچھ اس دعوت کا تذکرہ بھی. صحابی رسول جن کا انہوں نے تذکرہ کیا, حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ, جب آپ نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو آپ نے کہا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا, میں صبر نہیں ہو رہا تھا کہ میں سرکار کو اس حالت میں دیکھوں کہ فاقے سے ہیں. میں فوراً اپنے گھر گیا اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ گھر میں کیا ہے کھانے کو. انہوں نے کہا تھوڑا سا آٹا, ایک سا یعنی ایک پیمانہ ہے, یہ اتنا آٹا ہے اور ایک بکری کا بچہ ہے. تو آپ نے کہا کہ آپ ایسا کرو, اس کو گون لو اور روٹیاں بنانے کی تیاری کرو, اور اس بکری کے بچے کو ذبح کر کے کہا کہ اس کا گوشت بنائیں. پھر ادھر جب جانے لگے سرکار کو دعوت دینے کے لیے, یہ بڑی انوکھی اور عجیب دعوت تھی, تو اس دعوت کو جب دینے کے لیے جانے لگے تو آپ کی اہلیہ نے کہا کہ آپ ایسا کرنا, سرکار کو عرض کر دینا اتنا ہی کھانا ہے, ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ تو اتنے سارے مہمان آ جائیں گے پھر پورا کیسے ہوگا. صحیح. تو یہ گئے بہرحال آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اور عرض کیا کہ ایک سا آٹا اور بکری کا ایک بچہ ہے, اس کا اہتمام کیا ہے, تو آپ تشریف لے آئیں اپنے چند رفقا کے سامرا. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, کیا بات ہے, آپ نے سب کو دعوت دے دی کہ سب چلو جابر کے گھر پہ, خندق والوں چلو حضرت جابر کے گھر پہ, سارے خندق والے چلیں, سبحان اللہ, جو موجود ہیں وہ چلیں, اور ان کے گھر پہ دعوت ہے. جب وہاں پہنچے اور جب کھانے کا اہتمام ہوا تو دیکھا دیکھنے والوں نے کہ وہ آٹا بھی گند جا رہا ہے اور روٹیاں بھی بکتی جا رہی ہیں, لیکن کھانا ختم نہیں ہوا, گوشت بھی ختم نہیں ہوا, اور 1000 سے زیادہ افراد نے. اللہ اکبر اللہ. اچھا نبی پاک نے اس پہ کام کیا سبحان اللہ کہ گھر پہ پہلے خود تشریف لے آئے, اور آٹا جب گوندا جا رہا تھا اس میں اپنا لعاب دہن ڈال دیا, ہانڈی میں بھی اپنا لعاب دہن ڈالا, اور کچھ اس طرح فرمایا کہ روٹی پکانے کا حکم دیا, فرمایا ہانڈی چولہے سے نہیں اتارنی ہے, اور پھر روٹی پکنی شروع ہوئی, اور ہانڈی میں سے حضرت جابر کی جو زوجہ ہیں وہ گوشت نکال کے دیتی رہی. 1000 صحابہ کرام سائیں جو کئی دنوں سے کھانا نہ کھایا ہو بندہ, پھر وہ کھاتا بھی پیٹ بھر کے ہے ماشاءاللہ. 1000 صحابہ کرام جو انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا, اور فرماتے کہ ہانڈی چولہے پر جوش ہی مارتی رہے. اللہ اکبر, کیا بات ہے. اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے وہ بکری بھی تو زندہ فرما دی. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو گھر میں وہ بکری تھی اس پر نبی پاک نے ہاتھ پھیرا اور دعا فرمائی, اور وہ بکری بھی زندہ ہو گئی. تو کیا بات ہے نبی پاک کی. ایک اور معجزہ بھی ہوا ناظرین کہ ایک لڑکی اپنے ہاتھ میں کچھ کھجورے لے کر آئی. پیارے آقا علیہ السلام نے پوچھا یہ کیا ہے, تو لڑکی نے جواب دیا کہ کچھ کھجورے ہیں جو میری ماں نے میرے باپ کے ناشتے کے لیے بھیجی ہیں. آپ علیہ السلام نے ان کھجوروں کو اپنے دستے مبارک میں لے کر ایک کپڑے پر بکھیر دیا, اور تمام اہل خندق کو بلایا. 3000 پیپل اوور دیئر, 3000 صحابہ کرام ہیں, خوب سیر ہو کر کھاؤ. سارے خندق والوں نے وہ کھجوریں خوب سیر ہو کر کھائیں. سبحان اللہ. ایک شخص کے لیے وہ آئی تھی, لکھا کتابوں میں شکم سیر ہو کر ان کھجوروں کو صحابہ کرام نے کھایا. یہ میرے آقا کے معجزات ہیں, ظہور ہو رہے ہیں. پھر کیوں نہ صحابہ کرام جانے قربان کرتے, دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کی کیا شان ہے. سبحان اللہ. ناظرین یہ جنگ جو ہے, اب وہ 10,000 کا لشکر
सामने आ गया, कुफार हैरान, फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ, उन्होंने पहले कभी देखा ही नहीं था कि ये क्या किया है मुसलमानों ने, बीच में आग जल रही है, एक खंदक है और पीछे मुसलमान सारे हैं। हाँ, मुसलमानों को ये बड़ी प्रॉब्लम हुई कि चूंकि मुहासरा हो गया, वो उधर आके बैठ गए, अब बड़ी रोज तीर बरसाते, रोज पत्थर बरसाते, लेकिन होता कुछ नहीं था क्योंकि मुसलमान दूर बैठे थे। आखिरकार उनसे कहते हैं ना, सब्र ना आया, उन्होंने कहा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अच्छा, याद रहे कि हजरत सैयदना खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त मुसलमान नहीं हुए थे, वो भी सामने वालों की तरफ से आए थे, तो उन्होंने भी और कुछ जो गैर मुस्लिम थे, उन्होंने एक खंदक की साइड पे ऐसी जगह थी जहाँ थोड़ा फासला कम था, वहां से घोड़े के जरिए छलांगे लगाकर जो है वो इस तरफ आने की कोशिश की। मगर इसमें नाजरीन, मैं बहुत सारे इसमें वाकयात हुए लड़ाई के, सारे वाकयात तो हम बयान नहीं कर सकेंगे, मुसलमानों को फतह कैसे मिली, मगर एक जो मामला हुआ वो बड़ा, मैं जब पढ़ रहा था तो ईमान ताजा हो गया कि एक शख्स था इनके अंदर, कुफार के अंदर, वो बुढ़ा सख्त, जिसको कहना उनका जर्नेल था, उसका नाम था अमर बिन अब्दे वुद। ये 90 बरस का खुरांट बुढ़ा था, लेकिन 1000 सवारों से ज्यादा बहादुर माना जाता था। यानी इसका नाम था लड़ाई में बड़ा, जिसको कहना इसके सामने आने में बड़ा बड़ा आदमी डरता था। जंगे बदर में जख्मी होकर भाग गया था। इसने कसम खाई थी कि जब तक मुसलमानों से बदला नहीं लूंगा, बालों में तेल नहीं लगाऊंगा। अब जंगे बदर 3 सने हिजरी में हुई है, ये 5 सने हिजरी में जंग, 2 साल तक तो तेल नहीं लगाया होगा इसने, तो ये तो पूरी तैयारी करके आया था और बहुत खुरान था। अब जरा सोचें, इसने जो है आगे बढ़ा और 3 मरतबा इसने नारा लगाया कि कोई है जो मेरे मुकाबले में आए, कोई है मुसलमानों में से जो मेरे मुकाबले में आए। तो तीनों मरतबा मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह तआला करीम खड़े हुए कि मैं जवाब दूंगा। अच्छा, नबी पाक ने उन्हें रोक लिया। अब जरा सुनिएगा, हजरत अली को नबी पाक रोकते और फरमाते, ए अली, ये कौन है? ये अमर बिन अब्दे वुद है, यानी इसका नाम था ना। तो हजरत शेर खुदा कहते हैं कि हुजूर जी हाँ मैं जानता हूं ये अमर बिन अब्दे वुद है, लेकिन मैं इससे लड़ूंगा। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी खास तलवार जुल्फिकार, वो तलवार निकाली, अपने दस्ते मुबारक से हैदर कर्रार को दी और सुभान अल्लाह, इनके सर पर मेरे आका ने इमामा बांधा। तैयारी देखो शेर खुदा को नबी पाक ने कैसी करवाई, अपनी जुल्फिकार तलवार दी, उसके उनके सर पे इमामा बांधा और दुआ फरमाई, या अल्लाह अज़्ज़ वजल तू अली की मदद फरमा। अब जरा सुनिएगा आगे हुआ क्या। हजरत मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम उसके सामने खड़े हो गए। अब दोनों आमने सामने हैं और मुकालमा क्या होता है। अली हजरत अली कहते हैं, अमर बिन अब्दे वुद, मुसलमान हो जा। डायरेक्ट पहले उसे इस्लाम की दावत दी। अमर बिन अब्दे वुद कहता है ये तो मुझसे हरगिज नहीं हो सकता। मौला अली ने कहा फिर लड़ाई से वापस चला जा। कहता है ये भी मुझे मंजूर नहीं है। तो हजरत अली ने कहा फिर मुझसे जंग कर ले। तो कहता है हंसकर कि मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मुझे दुनिया में कोई जंग की दावत देगा, मुझे, यानी इतना प्राउड था, इतना घमंड था उसे। तो हजरत अली ने कहा मैं तुझसे लड़ना चाहता हूं। अमर बिन अब्दे वुद ने कहा तुम्हारा नाम क्या है? तो मौला अली ने फरमाया कि मेरा नाम अली बिन अबी तालिब है। अमर बिन अब्दे वुद कहता है भतीजे अभी तुम बहुत कम उम्र हो, तुम्हारा खून बहाना मुझे पसंद नहीं है। मौला अली फरमाते मगर मुझे तेरा खून बहाना बड़ा पसंद है। बहादुरी देखे, जवां मर्दी देखे, कहते मुझे तेरा खून बहाना बड़ा पसंद है। अमर बिन अब्दे वुद। अब जब ये खून खौलाने वाले जुमले सुने ना तो कहता है कि वो आपे से बाहर हो गया। अच्छा, मौला अली जमीन पर खड़े हैं, पैदल है, और वो सवारी पे बैठा था, वो भी सवारी से नीचे उतरा और गुस्से में उसने अपने ही घोड़े की टांगे काट दी कि अब मैं भी तुझसे, यानी पाप प्यादा आमने सामने लड़ेंगे। सुभान अल्लाह। अब उसने मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम पर एक वार किया। अब जरा गौर कीजिएगा, जब उसने वार किया तो मौला अली ने उसे ढाल से रोका, मगर उसके वार की ताकत देखे कि ढाल भी कट गई, आपके इमाम शरीफ को काटती हुई आपकी पेशानी पर बहुत गहरा जख्म लगा, और मगर फिर भी ये जो जिंदगी भर ये तोगरा जो है ना आपकी पेशानी पर यादगार रहा। अब मौला अली ने क्या कहा, फरमाया कि ऐ शख्स अब तू संभाल, अब मेरी बारी है। और मौला अली शेर खुदा ने वो तलवार जुल्फिकार का ऐसा वार किया कि दुश्मन के शाने को काटती हुई कमर से पार हो गई और वो दम जदन में जमीन पर गिर कर जो है वो जहन्नम वासिल हो गया। और सुभान अल्लाह, अब गोया मैदान कारजार में ये पुकार थी कि शाह मर्दां शेरे यज़दां कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फिकार। एक ही वार में मौला अली ने जिसका शोहरा था, यूं समझिए वर्ल्ड वाइड हेवीवेट चैंपियन आ गया था सामने, मगर मौला अली के हाथ में तलवार कैसी थी, दुआ किसकी थी, एक ही वार में उसका पूरा काम कर दिया। हजरत अली मुंह फेर कर वापस आ गए। हजरत उमर ने कहा कि ए अली तुम उसकी जिर्रा तो ले आते, जो उसका लिबास था ना, पूरे अरब में सबसे अच्छा लिबास इसके पास था,
اتنا اہم، وہ اتنا قیمتی لباس، یا اتنا جس کو کہ مضبوط پہنتا تھا. تو مولا علی نے کہا کہ مسئلہ یہ تھا، جب میں نے اسے تلوار ماری وہ زمین پر گرا، اس کا ستر کھل گیا، تو مجھے حیا آئی، اس لیے میں پھر منہ پھیر کر واپس آ گیا. بہرحال ناظرین، دشمنوں نے بڑی کوشش کی، مگر یہ اتنی شاندار سٹریٹجی تھی، یہ خندق کی سٹریٹجی اتنی کمال کی تھی کہ وہ ادھر آ ہی نہیں پاتے تھے. اچھا پھر کئی دن گزر گئے، یہاں تو نبی پاک کے تھوڑی کھجوروں سے سب کا کام بن جاتا تھا، ایک بکری جو ہے وہ سب کو پوری ہو گئی، حالانکہ یہ فاقے تھے، مگر دشمن کا بھی جو راشن تھا، دشمن کا جو اناج تھا وہ بھی کم ہوتا گیا، وہ فرسٹریٹ ہوتے گئے. یہاں تو نبی پاک ساتھ تھے نا، کئی دن بھی تھے تو آقا کے ساتھ تھے صحابہ، وہ دشمنان خدا وہاں موجود تھے. اب اس نے میں کیا ہوا کہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی آندھی آئی سبحان اللہ، کہ اس آندھی کی برکت سے ان کے خیمے اڑنے لگے، اور یہ اس طرح بدحواس ہوئے کہ اس کے بعد یہ بھاگنے لگے. اور پھر مسلمانوں کو یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فتح عطا فرمائی. اور یاد رہے کہ ان خیموں کے اڑنے پر ایک گرد و غبار ایسا چھا گیا کہ بدحواس ہو گئے، اور یہ سارا لشکر بھاگ گیا. مگر جیسے یہ لشکر گیا تو مدینے کی جو ہوا ہے پھر پاک و صاف ہو گئی، گرد و غبار جو ہے وہ سارا بیٹھ گیا. اور سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت سے، پیارے آقا کے فیضان کی برکت سے مسلمان جو ہے اس میں محفوظ رہے. کیا کہتے ہیں جناب، سخت سردی تھی، اور سردی میں آندھی چل جائے، آپ سمجھتے ہیں تو پھر وہ ہوا کیسی ہوتی ہے، کہ ایسی ہوا چلی کہ لکھا ہے کہ دیگیں چولوں سے الٹ گئیں، خیمے اکھڑ اکھڑ کر اڑ گئے، کافروں پر ایسی وحشت سوار ہو گئی کہ انہیں راہ فرار کے سوا کوئی جو ہے وہ چارہ نہ ملا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس نعمت کا، یعنی اللہ کی طرف سے جو یہ حمایت آئی، اس کا ذکر کیا. چنانچہ سورہ احزاب میں رب فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، خدا کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم پر فوجیں آ پڑی تو ہم نے ان پر آندھی بھیج دی، اور ایسی فوجیں بھیجی جو تمہیں نظر نہیں آتی، اور اللہ تمہارے کاموں کا دیکھنے والا ہے. بہرحال ناظرین، مسلمانوں کا یہ محاصرہ ختم ہوا، اور اللہ پاک نے غزوہ خندق میں مسلمانوں کو ایک عظیم کامیابی عطا فرمائی. کی کہندے ہو تسی؟ ہن میں چاہ رہا ہوں کہ الگ الگ زبانوں کے مبلغین اس کو ذرا کمپائل کر دیں، پھر ہم اپنے سیگمنٹ کی طرف چلیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی نصرت اور تائید واسطے اللہ تعالیٰ غزوہ بدر وچ بھی فرشتے بھیجے، غزوہ احد وچ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی مائیت واسطے، انہاں دی خدمت واسطے فرشتے آئے، جبریل امین اور حضرت میکائیل علیہ السلام، انہاں دا بیان ہوا. غزوہ خندق جسن غزوہ احزاب بھی آدن، قرآن مجید دی پوری صورت بھی اس غزوے دے نام نال موسوم ہے، اور اس وچ ابتدائی آیات وچ اس غزوے دا ذکر کیتا گیا. صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خزائن العرفان وچ لکھیا کہ غزوے دے اختتام ہوتا ہے، یعنی جدن کفار بدحواس ہوئے، بدحواس ہنجے نہیں ہوئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرفوں مسلمانہ دی مدد واسطے فرشتے نازل ہوئے، انہاں کافران دے دل وچ مسلمانہ دی دہشت پا دیتی، ہنارے خیمن اگلا دیتی. اگرچہ فرشتے اس وچ قتال نہیں کیتا، ہیبت پائی اور نامراد ہو کے واپس گئے. تسی گل کیتی کہ سردیاں دی رات آئی، سردی آئی، اتنے ہوا بھی چلی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا اس حوالے نال ایک اور معجزہ ذکر کرے سا. علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ خصائص کبریٰ وچ اس روایت دا ذکر کیتا. غزوہ احزاب یعنی خندق دی جڑا غزوہ، او دی رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیتا کہ کون ہے جڑا کافران دی اس قوم دی خبر میں کو لے کے آوے، جڑا اس قوم دی خبر لے کے او سی، انہاں کول ون کے اتھے ون کے انہاں دے حالات دا جائزہ لے کے آ کے من دسے سی، اسن جنت دی بشارت دیتی ویسی، او جنت وچ میرے نال ہو سی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 3 بار اعلان کیتا، آپ ارشاد فرمایا، یا حذیفہ، اے حذیفہ بن یمان، وہ بارگاہ رسالت وچ حاضر ہوئے، اے حذیفہ میں 3 بار خطاب کیتا، تسی میری آواز سنی ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیتی، جی یا رسول اللہ میں آواز سنی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ کس شے تو ہن منع کیتا کہ تسی میری گل دا جواب دیو؟ تے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیتی، البرد، سردی اتنی ہے کہ اس حالت وچ بہنا اور بڑا مطلب ٹف کام ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے خدا داد تصرف، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا، لا برد علیکا، اے حذیفہ بن یمان تن سردی نہ لگ سی. اور تفسیر بغوی وچ بھی خزائن العرفان وچ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چہرے اور بدن ہوتے اپنا مبارک ہاتھ پھیریا، اس ہاتھ دی برکت آئی کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سخت سردی دی رات وچ بھی سردی نہ لگی. ایک خبر لے کے آئے، خبر لے کے جدن واپس آئے
تے دوبارہ انہوں نے سردی لگن شروع ہو گئی. روایت دے الفاظ ہیں کہ فَذَهَبَ عَنِّ الْبَرْدُ, حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی ارشاد فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام دی اس دعا دی برکت نال سردی میں تو دور ہو گئی. فَذَهَبَ فَأَتَاهُ بِخَبْرِ الْقَوْمِ, حضرت حذیفہ بن یمان اتھے گئے, انہوں دی خبر لے کے آئے. فَلَمَّا رَجَعَ, جدن واپس لوٹے وہ کم مکمل ہو گیا. رجع البرد الیہ کما کان یجدہ, جن حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ وینا تو پہلو سردی لگ رہی ہے, ود دوبارہ سردی شروع ہو. یعنی آپ نے گویا ایک ایسا اپنے کرم سے حصار بنا دیا, اس دیر کے لیے سردی کو بھی دور فرما دیا. کیا بات ہے نبی پاک کے تصرفات کی اور میرے آقا کے معجزات کی, سبحان اللہ. جی ہمارے بروئی مبلغ بلوچستان والوں کے لیے کیا مدری پھول دیں گے غزوہ خندق اور اب تک سن 4 ہجری اور 5 ہجری کے جو واقعات ہم نے بیان کیے. 5 ہجری اور خاص طور پر غزوہ خندق نہ ہرا واقعہ انن نہ زبانت بنگن تو اللہ اکبر کبیرہ اسے عظیم و قربانیس صحابہ کرام علیہم رضوانک تسو, اور خاص طور پر 5 ہجری ٹی ہراٹم عالم کفر اسلام نہ خلاف متحد مسک کھل جمع مسو دا خبر ہراٹم مدینہ منورہ ڈی سرمس. نبی کریم علیہ السلام کھلے صحابات حلق طول فیتا اور فرمائے فے کہ اے صحابہ ہراٹم کرے عالم کفر متحد مسنے اسلام نہ خلاف تو نم ان مشورہ اے تیرے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے فے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایلو جنگا دامبا ننے مدینہ پیشن ہنو یہ اف بلکہ مدینہ ٹی نن رہیں گن اور دا جنگنا مقابل ہے اور تجویز دات سک دا مشورہ دات سک کہ مدینہ منورانہ شہرنا دامون ہیمون کھڑ خلین ہرا بھلو بھلو کھڑ خلین ڈارک کفارک حملہ کرنے کا پس ہراٹم دا خندق آتے خطار اور دافتہ کرے کاریم شروع مس. تو نبی کریم علیہ السلام 3000 صحابہ تین تو آوار حل کر اور دا کارے میں شروع کرے اور صرف 20 دیٹی دا کاریم مکمل مسک اور دا کاریم نا دوران اسے خلص ہرا صحابہ تان پنی توقع صحابہ نبی کریم علیہ السلام نا بارگاہ دی حاضر مسو گویا کہ تینا مشکل گشائی کی بسو تینا کارے میں حل کرنے کی حضور علیہ السلام بارگاہ دی حاضر مسو. فرمایا پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینٹی نیتو نہ مدد دے کس ہے لیکن اینو دنیا نہ اعتبارہ بھی نہ مدد دے کر کہ خودنگ نہ دوران اسے خلصی ننیان پھنی تھا یا رسول اللہ برد نہ مدد دے کر. نبی کریم علیہ السلام اوڑے تشریف ہے سک اور او خلی مسے ضربٹی پرغا او کمپد دا لڑائی دا جنگ تقریباً اسے تو اس کا چلا او دو امپد اللہ تبارک و تعالی اسلام نا مدد اور نصرت نبی کریم علیہ السلام نا دعانا بدلن فرمائے فے کہ ہننو اسے حواز بسک کہ او ہوا کافراتی مڑا کافراک فاقہ افتا راشن ختم بسک بد حواز مسو اور مدینہ منورانہ حسارے کرے سو او دے اللار اور ہنار دون اللہ تبارک و تعالی اسلام اور مسلمانات نبی کریم علیہ السلام نا دعانا بدلت دعانا برکتت فتح عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین ہمارے ساتھ اسی ٹاپک سے متعلق عربی میں بھی مدنی گلدستہ ہے مگر کچھ کالز بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی میرا نام سید اکبر اتاری ہے. حبیب اکبر عالم تیرا پروانہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. آج آپ لوگ اس پر سلسلہ کیوں نہیں کر رہے؟ جواب نشاب فرما دیجئے اور ہمارے لیے مدینے کی دعا فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرہ. انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے سلسلوں میں آپ ہماری اس مقام پر بھی دیکھ سکیں گے. کچھ بعض اوقات ہمارے یہاں کراچی میں بھی موسم کے حوالے سے بھی کچھ ایسی باتیں تھیں تو انشاءاللہ پھر آپ وہ سلسلہ وہاں دیکھیں گے. اب میمنی زبان میں بھی کچھ بات نہیں ہوئی ہے تو انگاڑی تک جو پانچی گالیوں تھی ان پانچا سندھی با بھی انشاءاللہ امید ہے میمنی سمجھنا تو آئیں بتا رہو کہ غزوہ خندق جی حوالے سے یا کوئی میسج دینو چاہو پورے ٹاپک جی حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ یہ پانچی تربیت میں آئے کہ پانکے صحابہ کرام نے اہل بیت کرام سے محبت جو اظہار رکھا ہوا ہے کلے کہ انہیں یہ قربانی جڑی ہوئی ماشاءاللہ یہ جو اج جو سلسلہ ہے ان سے پاں کے یہ سکھلے ملی رہی ہے کہ ماشاءاللہ ہجری جو ہے 4 ہجری ہے 5 ہجری ہے ان میں خاص کر انہیں غزوہ خندق جو ان میں آئیں بیان کری آئے ہو ماشاءاللہ. تو ان سے صحابہ کرام جی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت جو اظہار تھے تو اطاعت جو اظہار تھے تو کہ انہیں جڑے ڈیوٹی تقسیم کریا کہ جو ہزار جو صحابہ کرام ہیں یا ڈوڑو جانا انہیں مطلب اتری طرح ایریو جو ہے نا وہ اتری دو جانے مطلب 2 بار 2 جانے مطلب 2 بار ہاں 2 گز 2 بار ٹھیک ہے. تو یہ کری نے بھی بتا رہا الحمدللہ بھلے مطلب بھوک بھی افلاس وہ یا جو بھی سردی جو سیزن وہ موسم سیاڑو جن کے پانچے میمری میں چنتا ہی وہ تو ان میں کوشش کریا
تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود پوتے صحابہ کرام کے بارے میں بھی فرمائن تھا اصحابی کن نجوم جنہیں جی بھی پیروی کرنا آئیں ہدایت پائی کرنا. تو اللہ کرے پاں کے صحابہ سے محبت نصیب تھی انہیں جیڑی محبت پاں کے کرنی کھپے. اہل بیت کرام سے بھی نصیب تھے. اعلیٰ حضرت فرمائن تھا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی. ہر صحابی سے ہمیں تو پیار ہے ہاں پیار ہے. ہر صحابی سے ہمیں تو پیار ہے. انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. انشاءاللہ اپنا بیڑا اہل بیت پاک سے بھی پیار ہے. انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین عربی میں آئیے چلتے ہیں. اسی موضوع سے متعلق مبلغ دعوت اسلامی نے عربی میں ہمیں مدنی گلدستہ بھیجا ہے اور یاد رہے کہ اس میں اردو سب ٹائٹل بھی موجود ہوگا. تو آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. پیارے آقا کی مبارک زبان بھی سنتے رہیں اور آئیے نبی پاک کے مبارک زندگی کے اس دور کے بارے میں کچھ جانتے ہیں. اخوتي في الله، في السنة الخامسة من الهجرة كانت وقعة الخندق التي اجتمع فيها أحزاب الشيطان على أولياء الرحمن، وقد أنزل الله تعالى في شأنها سورة أسماها سورة الأحزاب. وذلك حين رأى اليهود انتصار الكفار على المسلمين في غزوة أحد فطمعوا بالقضاء على عباد الله من المسلمين الموحدين بالكلية، فانتشروا في قبائل العرب يحرضونهم على قتال المسلمين، فاستجابت لهم قريش وغطفان وغيرها من القبائل العربية، فكان من وافى الخندق من الكفار لقتال المسلمين 10,000 مقاتل يريدون أن يطفئوا نور الله بأسيافهم والله متم نوره ولو كره الكافرون. فلما سمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم استشار أصحابه أيخرج إليهم أم يبقى في المدينة، فأشار عليه سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه أن يحفر خندقا حول المدينة يمنع العدو عنها، فأمر صلى الله عليه وسلم بحفره شمال المدينة من حرتها الشرقية إلى حرتها الغربية، وشاركهم صلى الله عليه وسلم في حفره. وعرضت للمسلمين صخرة عظيمة أثناء حفر الخندق ولم تأخذ فيها المعاول، فجاء الحبيب صلى الله عليه وسلم وضربها 3 ضربات فعادت كثيبا أهيل. وحينما ضربها صلى الله عليه وسلم الضربة الأولى إذا به يقول الله أكبر أعطيت مفاتيح الشام، وفي الضربة الثانية قال الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس، وفي الضربة الأخيرة قال الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن. فقال بعض المنافقين ألا ترون إلى محمد يدعي أنه يعطى ملك فارس والروم وأحدنا لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى الغائط بعد أن كان الحصار. لكن في خضم هذه الابتلاءات ومن قلب تلك الحصارات جاء نصر الله من فوق 7 سماوات. فبعد أن مكث الأحزاب محاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم قريبا من شهر دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم فأرسل الله عليهم ريحا شديدة قوية أسقطت خيامهم وأطفأت نيرانهم وزلزلت بهم. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا.
याद रहे कि माशाल्लाह दावत इस्लामी का एक पूरा डिपार्टमेंट है, अरबिक डिपार्टमेंट जिसको हम कहते हैं, उनका अपना दावत इस्लामी अरबी का सोशल मीडिया के पेजेस भी हैं, यूट्यूब चैनल भी है, और इस तरह के बहुत प्यारे मदनी गुलदस्ते जो अरबी पढ़ने का देखने का शौक़ रखते हो तो उसको विज़िट कर सकते हैं। हाफिज़ साहब हमारे साथ हैं और हम इंशाअल्लाह हमारे हाफिज़ साहब से अर्ज़ करेंगे कि मेमनी ज़बान में भी एक दो अशार नात शरीफ के हो जाएँ। जी हाफिज़ साहब, मेमनी नात। माशाअल्लाह। आइए नाज़रीन चलते हैं, बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट है फरिश्तों का वजीफा। मेरी सारस है, आलम तेरा मदनी चैनल के नाजरीन, आलम तेरा परवाना प्रोग्राम का सेगमेंट है फरिश्तों का वजीफा, जिसमें हम नबी मुकर्रम सरापा जूदो करम खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर पढ़े जाने वाले दुरूद पाक सुनते हैं और उनके फ़ज़ाइल भी जानते हैं। चुनाचे अमीर अहले सुन्नत ज़ीदा मजदहू अपनी तसनीफ़ लतीफ़ मदनी पंसूरा में एक दुरूद पाक की फजीलत बयान फरमाते हैं कि किसी शख्स ने हज़रत सय्यदना इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाहि ताला अलैह को वफ़ात के बाद ख्वाब में देखा और हाल दरियाफ्त किया, तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इस दुरूद पाक की बरकत से मेरी बख्शिश फरमा दी है। वो बख्शिश व मग़फ़िरत को हासिल करने वाला वजीफ़ा, वो दुरूद पाक क्या है, स्क्रीन पर भी आप देखेंगे, इसको मिलके पढ़ते हैं। सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु अज़्ज़ाकिरूना व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिही अल-गाफ़िलून। एक मरतबा मिलके इसको पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरूना व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिही अल-गाफ़िलून। आँख अता कीजिए, उसमें ज़िया दीजिए, जलवा करीब आ गया, तुम पे करोड़ों दुरूद।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाज़रीन, ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। अब एक और बहुत खूबसूरत सेगमेंट है, नबी पाक का जिक्र खैर हुआ, इश्क रसूल की बात हुई, तो सुन्नत रसूल पर अमल भी तो करना है। आइए शुरू करते हैं सेगमेंट जिसका नाम है सुन्नत रसूलुल्लाह की। मेरी सालस है, आलम तेरा जनाब, सुन्नत रसूलुल्लाह की सेगमेंट में बहुत ही खूबसूरत सुन्नत आज बयान करेंगे और वो है इमामा शरीफ की सुन्नत। इंग्लिश मुबल्लिग दावत इस्लामी ने हमारे साथ इमामा शरीफ की सुन्नतें बयान की हैं और उर्दू सब टाइटल भी मौजूद है, आप उर्दू वाले भी पढ़ सकेंगे। आइए इंशाल्लाह फिर उसके बाद मैं चाहूँगा कि सिलसिले का अख्तिताम हमारे सिंधी और पश्तो मुबल्लिग हमें इमाम शरीफ की सुन्नतें बताएं। तवज्जो के साथ देखते हैं सुन्नत रसूलुल्लाह की। जी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Many respected viewers of Madani channel, today we learn about a beautiful sunnah of Prophet alayhi salatu wassalam. We learn few Madani pearls regarding Imama Sharif turban, inshallah azza wa jal. 2 rak'at of salah performed whilst wearing an imama are better than offering 70 rakat without wearing imama. Life is too short. Dear respected viewers, subhanallah, huge amount of reward can be attained if we just wear beautiful sunnah of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, turban, imama on our head when we offer salah. Wearing an imama over a cap is a way of Muslims. And for every fold of the imama that a Muslim wraps around his head, he will be given 1 nur light when on the day of judgment. Further it is said, no doubt Allah Azza wa Jal and his angels send salat on Friday on those who wear an imama. So blessings are showered upon those who wear imama. Dear respected viewers, offering salah whilst wearing an imama is equivalent to 10,000 virtues. Allahu Akbar. Dear respected viewers, such a huge amount of reward we can attain. Then you can multiply with how many years as he was baligh and he lived, and if he offered salah with the Imam Sharif, then how much reward one can attain if we just follow this beautiful sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dear respected viewers, it is further mentioned that it is appropriate to wrap the first fold of the imama towards the right side of the head. It is also mentioned that it should be tied in a dome-like shape. And further, dear respected viewers, Allama Shaykh Abdul Haq Muhaddis Dahelwi rahmatullahi ta'ala alayh has stated, the blessed imama of the Holy Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam was often white, sometimes black, and sometimes green. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. May Allah tabarak wa ta'ala give us ability to act upon this beautiful sunnah of Imam Sharif. Ameen bizahi nabi ameen sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, इमामा शरीफ की सुन्नत की तो क्या बात है। वो कहते ना, जिसके सर पर इमामा चेहरे पे दाढ़ी उसके सवाब का मीटर जारी। जनाब, सर पे इमामा है तो नेकियां मिल ही रही हैं ना, सुभान अल्लाह। याद रहे कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमेशा सरे अक़दस पर अपनी मुबारक टोपी पर इमामा शरीफ को सजा रखा। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत क्या खूब बात फरमाते हैं कि इमामा सुन्नते मुतवातिरा दाइमा है। और कितनी जबरदस्त अहादीस हैं। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते, इमामे के साथ 2 रकातें बगैर इमामे के 70 रकातों से अफजल है। इमामे के साथ नमाज 10,000 नेकियों के बराबर है। कम से कम नमाज के वक्त तो इमामा पहन लिया करें भाई। अगर आपको कोई ये कहे कि जो इमामे के साथ नमाज पढ़ेगा 5,000 रुपए मिलेंगे, अब बताएं, तो इमामा अगर नमाज के लिए भी कम से कम रख ले, आहिस्ता आहिस्ता फिर आदत बन जाएगी। 10,000 नेकियां इमामा पहन के नमाज पढ़ने, 2 रकतें 70 रकतों से अफजल, सुभान अल्लाह। एक और जगह मेरे आका फरमाते, बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं जुमा के दिन इमामा वालों पर। जुमे का इमामे की कम से कम नियत कर ले। मैं चाहता हूँ जितने आशिकाने रसूल सुन रहे ना, ये सुन्नत सजाएं, घर में एक इमामा शरीफ रख लें, नमाज के वक्त पहन लिया, आहिस्ते 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 आदत बनती जाएगी। जुमे के दिन पहन लें और फिर इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि रोज पहनेंगे, हर वक्त पहनेंगे। नबी पाक अलैहिस्सलाम की एक और हदीस सुन लें कि
इमामी की तरफ इशारा करके मेरे आका ने फरमाया फरिश्तों के ताज ऐसे होते हैं। सुभान अल्लाह। तो आप नियत कर लें, हम भी पहन ही रहे, हम भी नियत रखते हैं कि हमेशा पढ़ेंगे, आप भी नियत कर लें कि इंशाल्लाह पहनेंगे। जरा आप सिंधी भाइयों के बता रहो भाई, बुधायो इमाम के बारे में। साईं इन खां अॻु में हबीब भाई अब्दुल हबीब भाई माशाल्लाह इरशाद फरमायो त मेमण की जॾहिं बयानु थींदो त इंशाल्लाह सिंधी इस्लामी भाइर अल्लाह जी रहमत सां मां एहतियात करे चवां पियो त तक़रीबन दुनिया भर में जेको सिंधी ॻाल्हाए थो त उहो माशाल्लाह असांजो मेमण इस्लामी भाउ बि सम्झे थो। असां मेमण आहियूं, तव्हांजी ॻाल्हि तक़रीबन सम्झी वञो, सम्झूं था, साॻी आहे। माण्हू ॻाल्हाए नथो सघे लेकिन सम्झे थो। दुनिया जूं वाहिद मां त चवंदुसि ॿ ज़बानूं आहिनि जेके मिलंदड़ जुलंदड़ आहिनि। मिलंदड़ जुलंदड़ मेरा ख्याल है ये सराइकी और पंजाबी में भी है, थोड़ा बहुत ऐसा ही है। अल्लाह जी रहमत सां माशाल्लाह माशाल्लाह इमामत इमाम मुंहिंजे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी प्यारी प्यारी सुन्नत आहे। ऐं रिवायत में आहे त जेकॾहिं 2 रकतूं जेकॾहिं इमामे सां को पढ़े त 70 रकतनि खां ई अफ़ज़ल आहे। ऐं अल्लाह जी रहमत सां रहमत जा फ़रिश्ता इन जे मथां रहमत जी बरसात वसाईंदा रहंदा आहिनि। ऐं 10,000 रहमतूं नाज़िल थींदियूं, 2000 नेकियूं मिलंदियूं, 10,000 नेकियूं मिलंदियूं आहिनि। सुभान अल्लाह। ऐं मुंहिंजे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं इमाम खे ॾिठो फरमायूं त ही फ़रिश्तनि जो ताज आहे। त असांखे घुर्जे मिठा मिठा इस्लामी बैरो मदनी चैनल जा नादरीन त मिठे मिठे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हिन प्यारी सुन्नत इमामो जेके सिंधी में असां पग बि चऊं ऐं दस्तार बि चवंदा आहियूं माशाल्लाह, इन सुन्नत खे वॾे हिकिड़े सुहिणे अंदाज़ सां मिठे आका मौला सल्लल्लाहु मोहब्बत में इश्क मोहब्बत में इमाम शरीफ के दस्तार के सजाइण घुर्जे। इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल असांखे उन सुन्नत जो बि सवाब मिलंदो। अल्लाह ताला खां दुआ आहे त असांखे ख़ूब सुन्नतनि ते अमल करण जी सआदत नसीब फरमाए ऐं ख़ुसूसी तौर ते हिन दस्तार खे पंहिंजनि इस्लामी भाइरनि खे अपनाइण जी सआदत नसीब। आमीन जी। पश्तो माशाल्लाह पश्तो के लोग तो तकरीबन इमामा पहनते हैं, लेकिन अब नौजवान नस्ल मेरा ख्याल है दूर होती जा रही है। कुछ बताइए इस बारे में। दबा खगो इस्लामी रड़ो मदनी चैनल का तुन को संग चे अब्दुल हबीब भाई माशाल्लाह वे इमामा शरीफ वर्ता उर्दू के भाई और पुख्तो के वर्ता पटकेम भाई पगड़ाई भाई अनो दादी ढेर ज्यादा बरकत दे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हर सुन्नत के अज़मत दे, पर हर सुन्नत के बरकत दे। और दादी सरा दा बरकत दे चे इमाम सरा चे मूस के लस जरा नेकियानो सवाब वर्ता मिलावेगी। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम संग दे सरा मीना करे दा सैयदी आला हज़रत वही दा सुन्नत मुतवातिरा दायमा दा, यानी नबी पाक अलैहिस्सलाम तकरीबन हमेशा इमाम शरीफ तड़े लेदा। मूंगा दूर खबर वावरे दे जो साहबी रसूल वच जमा साद पक्के जमा जान दे लाड़ शे जिदे शहीद शमा वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पा खपो के चढ़ता अज़गैर लाड़ दिशे। अब मूंगा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुमरा सुन्नतु न प्रीदो दा संगा जिबा खबर दा अल्लाह तबारक व तआला मुंगला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सुन्नत वांदे अमल को तौफीक रखी बिल खुसूस दा इमाम शरीफ दा दी बरकत दा दे चे बंदा दा गुनाह ना ब्यारा वोड़ी और पर निकियानो वांदे ब्याराश माशाल्लाह। एक अब्दुल हबीब भाई इमामे के मुतालिक एक ऐसी है बात कि रिवायत में है कि इमामा बांधो तुम्हारा हिल्म बढ़े, बर्दाश्त बढ़ेगी और माशरे में इस चीज़ की बहुत कमी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी, तो कि हिल्म होना चाहिए। इमामा बांधे भाई और इस सुन्नत पर अमल करें। नाजरीन हमारे सिलसिले का वक्त ख़त्म हुआ, इंशाल्लाह अगले सिलसिले में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, हमें दुआओं में याद रखिएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी सांस है तेरा खलीलो नजी मसीहो सफ़ी सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए मेरी सांस है आलम तेरा परवाना